أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون صلی اللہ علیہ النبی الکریم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 243۔ روابط کے لحاظ سے، احکام کی جامعیت کے لحاظ سے سورۃ البقرہ یہ کافی تدبر مانگتی ہے۔ اس کو مشکلات کا نام اگرچہ ہم نہیں دے رہے کیونکہ اللہ کا قرآن آسان چیز ہے، مشکل ہمارے اعتبار سے بنتی ہے۔ تو چونکہ یہ سورۃ البقرہ فسطاط القرآن ہے، قرآن کا سارا خیمہ ہے، آگے آپ دیکھتے جائیں گے سورۃ البقرہ جگہ جگہ آپ کو کام آئے گی۔ جتنا بھی ہم سبق پڑھتے جائیں گے اشارات پیچھے سے تیار ہوں گے۔ تو سورۃ البقرہ ذہن میں حاضر باش بھی ہونی چاہیے۔ اور جتنے ہم احکام پڑھ آئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کتنے احکام پڑھ آئے ہیں ہم؟ سورۃ البقرہ میں 6 احکام ابتدا میں پڑھے تھے، اور پھر 4 قسم احکام جدلیہ کی پڑھی تھی، اور وہ 24 احکام تھے کیونکہ ہر حکم کی 6 اجزاء تھی۔ اور اس کے بعد احکام تدبیریہ، تدبیر فی المنزل، وہ ہم نے 4 قسم کے احکام پڑھے ہیں، اور ہر حکم 4 طائفے پڑھے ہیں، اور ہر طائفہ 2 چیزوں پر مشتمل تھا۔ تو یوں 8 احکام ہوئے، تو 8 احکام مشتمل تھے، ہر حکم کی 6 اجزاء تھی۔ تو یہ کتنے ہو گئے؟ 48 اور 24 اور 6 کو جمع کریں تو کتنے ہوتے ہیں جی؟ 78۔ تو یہ ہم نے 78 احکام پڑھے ہیں۔ 78 صیغے اوامر کے صیغے نہیں تھے، بلکہ 78 احکام تھے۔ امر کے صیغے اور بھی درمیان میں آئے ہیں، لیکن وہ ساتھ ساتھ ہم ملاتے گئے، جمع کرتے گئے۔ مثلا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض، یہ امر کا صیغہ تھا، لیکن باقاعدہ طور پر حکم نہیں آیا، باقاعدہ طور پر اگلا حکم موجود تھا۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا زجرات کے درمیان میں آیا تھا۔ اگرچہ اللہ کا امر ہے، زجر کے طور پر بھی تو لینا تو ہے نا، تو اس لحاظ سے امر تو ہے اللہ کا، لیکن باقاعدہ احکام کی ترتیب جو ھدی للمتقین ہے وہ اللہ کریم نے کوئی اور بنائی تھی، لہذا ہم وہ احکام کی ترتیب کے مطابق 78 احکام دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے پیٹ سے بناتے یا ہمیں تفسیر بالرائے سے نعوذ باللہ کام لینا ہوتا تو پھر تو یہ ہوتا کہ جی وہ بھی ایک حکم ہے، وہ بھی ایک حکم ہے، تمام امر کے صیغوں پر چل، لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اللہ کے اشارات کے تابع ہیں۔ جہاں اللہ کریم بناتے جائیں گے امر، وہاں ہم بناتے جائیں گے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا۔ تو لہذا ہم نے دونوں کو زائد نہیں بنانا، اس کو الگ مقام پر اور اس کو الگ مقام پر رکھنا ہے۔ چونکہ ھدی للمتقین ہے یہ صورت، تو اس لیے ہم نے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم کو تو امر بنایا۔ تو اس لیے تدبر کے سارے طریقوں میں کوشش کرتا جا رہا ہوں کہ آپ کو ساتھ ساتھ سمجھاتا جاؤں، تاکہ اگلی صورتوں میں جس طرح ابھی آہستہ آہستہ ہماری سپیڈ تیز ہوتی جا رہی ہے، کچھ جو یاد کرانے والی اصطلاحات ہیں اس کو میں اشارہ کر کے آگے نکلتا جا رہا ہوں۔ آج جو سبق شروع کرنا ہے نا، یہ ہمارے لیے اسی طرح مشکلات کے طور پر تھا کہ ہم اس کو کیسے حل کرتے جی۔ اللہ کریم تو باتیں آسان کرتے ہیں، تو ہم اس کو کیسے حل کریں؟ اللہ کریم ہمیں ساتھ ساتھ اشارات دے جائیں گے، وہ اشارات ڈھونڈنے ہیں ہم نے کہ ہم اس کو کیسے حل کریں۔ دیکھو جی، میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں نا، اردو سرے کی ہمیں سمجھ تو آ رہی ہوتی ہے،
لیکن ہم اگلے بندے کو کہتے ہیں یار تیری بات تک میں پہنچ نہیں پا رہا، آپ بول کہاں سے رہے ہیں، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ مجھے آپ کی ویسے تو سرائکی اردو کی سمجھ تو آ رہی ہے، الف با جیم کا کیا معنی ہے مجھے سمجھ تو آ رہی ہے، لیکن تہ تک نہیں پہنچ، تو اگلا بندہ جب تک اپنی وجوہات نہ بیان کر دے تو تب تک ہم اس کی بات کی تہ تک نہیں پہنچتے، یا اس کے اشارات کو دائیں بائیں کو دیکھ لیں کیسے آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کیا کھا کر آ رہا ہے، کس کے ساتھ مل کر آ رہا ہے، لگتا یہ ہے کہ یہ بات یوں کر رہا ہے نا، اس کا اصل مطلب یوں ہوگا، دیکھا نا، ہم اس کی تہ تک کھنگالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو استنباط کہنا ہے، تدبر کہنا ہے۔ اب اللہ کریم کی باتیں تو عربی میں ہیں، عربی دانی کے بعد کیا اس کے اندر موجود ہے، صحابہ کرام کیا تھا جو رسول اللہ سے پڑھتے تھے، اور وہ کیا تھا جس کو اللہ نے فرمایا کہ یعلمہم الکتاب، کہ ان کو کتاب سکھائے گا۔ جب عربی میں ہے وہ بھی عربی وہ بھی عربی، تو لیکن ابھی کیا سکھائیں گے جی؟ خود بخود جو سمجھ آ جانی چاہیے تھی، نہیں، عربی کے بعد ہم کہیں گے اللہ کریم کہنا کیا چاہتے ہیں یہاں سے جی۔ قاتلوا فی سبیل اللہ پیچھے گزر چکا ہے، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اور ابھی جب ہم سبق شروع کرنے لگے ہیں اگلی آیت میں آ رہا ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم، معنی تو دونوں کا آتا ہے۔ اب اللہ کریم کہنا کیا چاہتے ہیں یہاں؟ حکم تو وہی تھا جو پہلے گزر چکا۔ اسی طرح جی آگے ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ اسی طرح آگے آ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتیہ۔ اب انفقوا کا حکم تو آپ احکام الفطرت میں پڑھ چکے ہیں، وہ حکم تو آ گیا تھا، اب اللہ کریم کیا فرمانا چاہتے ہیں جی؟ یہ ہمیں ڈھونڈنا ہے۔ اب اللہ کی باتیں تو کوئی زائد نہیں ہوتی، ابھی تھوڑی دیر بعد پھر آئے گا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، پھر آئے گا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون، پھر آئے گا ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، پھر آئے گا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، پھر فرمائے گا وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، پھر فرمایا وما تنفقوا من خیر فلینفسکم، پھر فرمایا وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، پھر فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا۔ اب اتنی زیادہ باتیں، حالانکہ وہ باتیں پیچھے ہو چکی ہیں، اب ہمیں ڈھونڈنا ہے یہاں پر کوئی یہود و غلود ہوں گے یا دہری ہوں گے تو وہ تو کتاب اللہ پر اعتراض ٹھا کریں گے، تو اب کیا خیال ہے جی؟ ان کی ذہنی کمزوری ہوگی یہ کتاب اللہ میں کوئی غلطی ہے، تو اس کے لیے ہمیں پروف تو کرنا ہے نا کہ بھئی آپ کے ذہن کی کمزوری ہے، کتاب اللہ کی غلطی نہیں ہے۔ اللہ کریم نے ساتھ ساتھ بتا دیا ہے کہ یہ باتیں میں کیوں کر رہا ہوں، وہی باتیں ڈھونڈنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوتے ہیں۔ دورہ تفسیر القرآن اس چیز کا نام ہے۔ اچھا جی، تو اب ہم نے ڈھونڈنا ہے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف، ہم یہاں پر ایک بات بتانے لگے ہیں کہ اللہ یہاں 10 تاکیدات ارشاد فرمائیں گے۔ کیا جی؟ بس یہ ایک جملے نے سارے سوالات حل کر دینے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ یہاں کیا فرمانا چاہتے ہیں جی؟ 10 تاکیدات فرمانا چاہتے ہیں۔ اچھا ہم کو پتہ ہے جی احکام علمیہ اور عملیہ کتنے تھے؟ 6، اور احکام جدلیہ کتنے قسم تھے؟ 4، 6 اور 4 10، تو آگے 10 تاکیدات اللہ کریم فرمائیں گے۔ کتنی تاکیدات؟ 10 تاکیدات۔ وہ اشارہ ہے، اگر ہم سوچیں تدبر کریں تو ہمیں ساتھ ساتھ اللہ قرآن سمجھائے گا۔ آگے احکام تدبیریہ تھے ذیلی، کس کا ذیل تھا؟ احکام جدلیہ کا ذیل تھا نا، کیونکہ جدل فی الاہل، اس کی وجہ سے احکام تدبیریہ بتانے پڑے نا جی۔ تو آگے بھی بتائیں گے کہ وہ 4 قسم کے جو احکام آ رہے ہیں ان کا پھر کیا کرنا ہے، کیونکہ 10 کے بعد 4 وہ آئیں گے نا، تو پھر اس کی ہم ترتیب وہاں حل کریں گے جہاں یہ 10 تو ختم ہو جائے نا جی۔ تو پہلے 10 پڑھ لیتے ہیں کہ یہ 10 کیا ہیں۔ 10 کا سیٹ اپ 1 تھا اور اگلے 4 کا سیٹ اپ ایک ذیلی انداز کے طور پر تھا، سمجھا؟ تو اسی لیے پہلے یہ 10 احکام تو ان کی تاکیدات تو پڑھ لیتے ہیں، جس طرح احکام 10 ہیں اسی طرح تاکیدات بھی 10 ہیں۔ اب پہلی تاکید الم تر الی الذین خرجوا، اور آگے آ رہا ہے جی وقاتلوا فی سبیل اللہ، تو اس کا مطلب ہے یہ دونوں آیتیں مل کر ایک تاکید بنے گی، کیونکہ واو وصل کی جو اللہ نے لگا دی۔ پھر اللہ کریم فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ، بغیر وصل کے ہے نا جی یہ، اور آگے الم ترا
یہ مل کر ایک چیز بنتی ہے، کیونکہ علم تر یوں سمجھیے کہ پچھلی بات کی کوئی تسلسل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اب تاکید نمبر 1، سلسلۃ التاکیدات العشرہ، سلسلۃ التاکیدات العشرہ، اس پورے باب کا، اس عنوان کا ہم نام رکھ رہے ہیں۔ تو پہلی تاکید، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ۔ آپ نے ایک ہوشیاری دکھانی ہے جی، 10 چونکہ احکام ہے نا، آپ نے دیکھنا ہے کہ 10 احکام پر ترتب بھی ہے کہ نہیں تاکیدات کا۔ تاکید جو اللہ فرمائیں گے تو تاکید تو وہ چیز ہوتی ہے پہلے ایک بات ہو چکی ہو پھر دوبارہ اس کو تاکید کے طور پر فرمائیں، اس زیادہ کر کے دکھائیں۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سے حکم کی تاکید ہے۔ اچھا آپ بتائیں، سب سے پہلے احکام علمیہ و عملیہ میں سب سے پہلا حکم کیا تھا جی؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، دیکھا وہ کیا تھا جی؟ عبادت۔ عبادت کی 5 تفصیلات ہیں، اور اللہ نے فرمایا میں نے انسان کو زمین کے لیے خلیفہ بنایا ہے، یعنی میرے احکام لاگو کرے گا۔ ان میں سے پہلا حکم جب زمین پر لاگو کرنا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، لہذا اللہ جو چاہیں لے سکتے ہیں، اللہ جو چاہیں دے سکتے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ اللہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، لہذا اسی کی عبادت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، کیونکہ ہمارا بنانے والا وہی ہے۔ یہی باتیں تھی نا، تو اللہ نے اسی کی تاکید فرمائی۔ الم ترا، کیا آپ نے دیکھا نہیں میرے پیغمبر؟ اب تاکید تو اس پہلے امر کی ہوگی، لیکن آپ ذرا میری طرف دیکھیں بھئی، الم ترا، اللہ کریم اللہ کے نبی کو یہاں اپنے نبی کو کیوں خطاب فرما رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کوئی کسی کے ساتھ بات ہو رہی ہو نا، ہم کہتے ہیں نا دیکھا نہیں ہے تو نے، ہم آتے ہی یہ تو نہیں کہہ دیتے نا ایک دوسرے کو دیکھا ہے نا پھر تو نے، نہیں، یہ دیکھا ہے نا تو نے، پھر یہ لفظ اشارہ کر رہا ہے کہ ابھی گفتگو اس سے پہلے کوئی چل رہی تھی آپ کے ساتھ، تو آپ کے ساتھ گفتگو چلتے چلتے میں کہوں دیکھا نا پھر میری وہ بات ابھی جو میں کہہ رہا تھا، ہاں، تو اب وہ کون سی گفتگو ہے جو ابھی پہلے چل رہی تھی اللہ کے نبی کے ساتھ؟ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم پہنچے جی اللہ کے نبی کے ساتھ کاف کا خطاب چل رہا تھا، وَيَسْأَلُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ، لیکن اس سے پہلے تھا سل بنی اسرائیل۔ ایک جگہ ہمیں ملی آیت نمبر 211 میں، سل، میرے پیغمبر یہ آپ سے پوچھتے ہیں نا، اور پہلا پورا کا پورا یسألون ختم ہونے لگا تھا نا، اس کا اختتام آیا تو فرمایا تھا سل بنی اسرائیل، میرے پیغمبر آپ ان سے پوچھیں نا، کم آتیناہم من آیت بینہ، ہم نے ان کو کتنی واضح واضح آیتیں دی۔ آیتیں تو دیں لیکن واضح بھی ہیں، واضح کہاں ہیں جی؟ ابھی پیچھے گزر چکا تھا، میں نے آپ کو بتا دیا تھا نا کہ واضح واضح آیتیں 6 اللہ نے ہمیں بتائی کہ بنی اسرائیل پر 6 قسم کے عذابات کا تذکرہ کیا۔ یسومونکم سوء العذاب، اخذ الصاعقہ، انزال الرجز، ضربت علیہم الذلہ، باؤوا بغضب، رفعنا فوقکم الطور، کونوا قردہ۔ یہ سر بنی اسرائیل سے پوچھو، آپ سے یہ فضولیات میں آپ کو ڈالنا چاہتے ہیں نعوذ باللہ، ان سے پوچھو ہم نے کتنے کچھ واضح واضح دلائل دکھائے تھے اپنے غیظ و غضب کے تمہیں، کہ خام خواہ دین میں کیڑے نہ نکالو، اللہ کے احکام پورے لو۔ کتنی کچھ آیتیں ہم نے تمہیں دی تھی، دیکھتے نہیں ہو؟ ہم نے تمہیں آیتیں دی ہیں، لہٰذا میرے پیغمبر ان سے پوچھئے کتنی آیتیں دی ہیں، لہٰذا ان کو چاہیے احکام پر عمل کرنا۔ الم ترا، پھر آ گیا میرے پیغمبر ان سے پوچھ، اور کیا تو نے دیکھا نہیں ہے؟ دیکھا نہیں ہے یعنی توجہ نہیں، یا افعال رؤیت یا افعال قلوب سے تعلق ہے، آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں، کیونکہ وہ تو بہت پہلے گزر چکے ہیں نا یہ واقعہ۔ الم ترا، جس طرح قرآن میں الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، کیا تم نے دیکھا نہیں ہے اللہ نے کیسے تہ بتہ آسمانوں کو بنایا؟ جب آسمان بن رہے تھے ہم دیکھ رہے تھے جی، کیا مطلب؟ یعنی تم نے توجہ نہیں کی، افعال قلوب مراد ہے نا، افعال قلوب، افعال رؤیت قلبی مراد ہے، یعنی آپ نے توجہ نہیں کی۔ الم ترا، میرے پیغمبر ان سے پوچھئے یہ باتیں تمہارے ساتھ ہو چکی ہیں کہ نہیں ہو چکی؟ جی، پھر فرمایا الم ترا،
میرے پیغمبر آپ ان سے تو پوچھیں نا، اور آپ نے بھی توجہ تو کی ہے نا کہ اللہ ان کے ساتھ کیا حشر کرتا ہے جو اپنی مرضیاں چلانا چاہتے ہیں، اللہ پھر ان پر اپنی مرضی مسلط کر کے بھی دکھا سکتا ہے، اللہ زبردستی بھی کر سکتا ہے، اللہ کی طاقت، اللہ کسی کے ہاتھ مجبور تو نہیں ہو گیا۔ دنیا میں اللہ نے انسانوں پر قانون امتحان بنا کر مجبور تو نہیں ہو گیا کہ اب میں تم پر زبردستی نہیں کر سکتا، اللہ چاہے تو کر بھی سکتا ہے، کبھی کبھی اللہ دکھاتا بھی ہے۔ دیکھا جی، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے ان لوگوں کی طرف جو اپنے گھروں سے نکلے تھے، ہزاروں میں تھے وہ، حذر الموت، موت کے ڈر سے نکلے تھے کہیں موت نہ آ جائے ہمیں۔ اللہ کریم نے جتنا واقعہ ہمیں بتایا ہم اتنا ہی پڑھیں گے، یہ پتہ نہیں کون لوگ تھے، کیوں نکلے تھے، اتنا تو ضرور پتہ ہے کہ موت کے ڈر سے نکلے تھے، پتہ نہیں جہاد سے بھاگ کر نکلے تھے، پتہ نہیں کوئی اور بیماری تھی علاقے کی چھوڑنے کے لیے نکلے تھے، کم از کم اتنی بات ضرور ہے کہ وہ اپنی مرضی پوری کرنے کے لیے نکلے تھے کہ ہم موت کے ڈر سے یہاں سے نکل جائے تاکہ بچ جائے۔ فقال لهم اللہ موتوا، سو اللہ نے انہیں فرمایا مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ مردے قیامت کے دن زندہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ یہ قانون بنا کر مجبور تو نہیں ہو گیا نا، اللہ چاہے تو کسی کو پہلے زندہ کر دیں۔ یہ دیکھو، یہ بنی اسرائیل موت سے پہلے، موت یعنی قیامت سے پہلے، مرنے کے بعد قیامت سے پہلے یہ زندہ ہو گئے۔ اسی طرح اگر کوئی مردہ زندہ ہونا تو قرآن کی نص کے مقابلے میں نص لے اور ہم مانتے جائیں گے۔ کہو جی فلاں مردہ سنتا ہے تو اس کے لیے نص چاہیے، کیونکہ یہ مردے تو زندہ ہو گئے تھے، ان کے لیے نص۔ لیکن جب مردہ زندہ ہو جائے نا پھر مردہ نہیں رہتا۔ پاکستان والے مردے زندہ بھی ہوتے ہیں اور پھر مردے بھی رہتے ہیں، اب کیا کریں۔ فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم، پاکستان والے ناراض نہ ہو جائیں، چلو دیوبندیوں کے مردے کہہ دیتا ہوں، یہ سارے پاکستان والوں کا گلہ نہ کرو نا، صرف دیوبندیوں کے مردے ایسے ہیں کہ جو زندہ ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ، اس لیے انہوں نے کتابیں لکھنی پڑتی ہیں، حیات الاموات، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ فضل کرنے والا ہے لوگوں پر۔ یہاں تک تو آپ کو مضمون کا ربط لگتا جا رہا ہے، ابھی ولکن اکثر الناس لا یشکرون ابھی نہیں بتاتا آپ کو۔ پہلے یہ تو دیکھ لو کہ مضمون کا ربط تو لگ گیا کہ اللہ کریم دکھا رہے ہیں کہ میں ہوں نا تمہارا معبود، ہے نا میرے ہاتھ میں موت ہو یاد، شروع میں اللہ نے موت ہو یاد چھیڑی تھی نا، اس کا مطلب ہے اسی پر ترتب ہو رہا ہے۔ دیکھو نا میں ہوں نا تمہارا معبود، اور میرے پیغمبر بنی اسرائیل سے بھی پوچھ اور خود بھی تو توجہ کر کہ دیکھا نہیں ہے آپ نے، توجہ نہیں کیا آپ نے کہ جو نہیں مرنا چاہتے تھے میں نے اللہ نے ان کو مارا، اور جو مر کر دوبارہ زندہ نہیں ہوتے میں اللہ نے ان کو زندہ بھی کیا۔ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، تاکیدات آ رہی ہیں کہ نہیں؟ پہلے جو میں نے کہا تھا میری عبادت کرنا، میں تمہارا معبود ہوں، تم سارے میرے عابد ہو، اس لیے کہ مرضی صرف میں اللہ کی لاگو ہوتی ہے۔ پہلی تاکید سن لو، مرضی صرف میں اللہ کی لاگو ہوتی ہے۔ اب آگے لفظ پڑھو، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ قدر نہیں کرتے اپنے اللہ کی، یعنی عبادت کی طرف نہیں آتے۔ جب قدر کریں گے تو کیا کریں گے جی؟ عبادت کریں گے اپنے اللہ کی۔ او جی یہ تو میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ہم نے دو چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں نا، پھر تین بن جاتی ہیں۔ ایک تو ہم نے الفاظ کی طرف توجہ کرنی ہے، دوسرا ہم نے مضمون کے ساتھ ربط کی طرف توجہ کرنی ہوتی ہے، تو یہ مضمون کے ساتھ ربط بھی ہو گیا، الفاظ بھی ہو گئے۔ تیسری چیز کیا رہتی ہے کہ جب ربط ہونے لگے تو دیکھنا ہے بھئی مضمون کے ساتھ تو ربط لگ گیا، آیت کے ساتھ بھی ربط لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ آیت کا آیت کے ساتھ ذرا دیکھو، پچھلی آیت کیا تھی؟ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ کیا تھا جی پیچھے؟ آخری حکم چل رہا تھا، اور اس آخری حکم میں کیا تھا کہ اپنے مالی معاملات پورے کرنا، کسی کے ساتھ بھی المعروفات للمتروکات،
مالی معاملات ہوں، احسانات ہوں، سارے برابر کرتے رہنا۔ دیکھا ہے نا تم نے کسی وقت بھی موت آ جائے گی، اگر احکام تمہارے بقایا ہوئے، تم نے کہا نہیں ابھی تو میں حکم پورا نہیں کرتا، کسی لمحے موت آ جائے گی اور ساروں پر بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے موت سے پہلے اپنے سارے حقوق برابر کر لو۔ فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون۔ اچھا جی، ایک چھوٹا سا نکتہ ہے جی، وہ مجھ سے رہ گیا تھا، کل سبق جلدی ختم کرنے کے انتظار میں بیٹھے تھے نا، تو یہ دیکھنا، ایک ہوتی ہے ایذا، ہم نے کہا تھا نا اذا سے بچو اور ایذا سے بچو، وہ احکام جدلیہ احکام تدبیریہ کے اندر تھا نا، اذا سے بچو اور ایذا۔ اچھا، ایذا 3 قسم کی ہوتی ہے، ایذا قولی، ایذا فعلی اور ایذا مالی۔ ایذا قولی سے بچو، جب یہ حکم آیا نا تو کہا ایلا نہ کرو، طلاق نہ دو، یہ کہا ایذا قولی۔ اور ایک تھا ایذا فعلی کہ بعد والوں کے ساتھ ارضاعت، اور اسی طرح بعد والی ازواج، اور اسی طرح ان کا خطبہ، جی ایذا فعلی کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ فعلی ایذا نہ کرو۔ اور آخر میں کیا تھا، مہر پورا کرنا، جس کا مقرر ہو یا جس کا مقرر نہ ہو، اور اسی طرح 1 سال کے لیے ان عورتوں کو گھر میں رکھنا جن کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، اور اسی طرح والمطلقات متاع بالمعروف، جن کو طلاقیں دے چکے ہو ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی دستور شرع کے مطابق ان کو مال بھی تو دو، ان کا غم تو دھوو، کچھ تو اپنی طرف سے بھی قربانی کرو، جی کتنا تم نے ان کو دکھ دیا ہے ان کو کچھ مال دو، جی تو یہ کیا تھا، ایذا مالی سے بچو۔ تو ایذا کی 3 قسمیں، جب کہا تھا نا ایذا نہ دو، تو اس کے بعد ایذا کی 3 قسم تھی، جتنے بھی احکام آئے تھے نا ان ساروں کا تعلق ایذا نہ کرنے سے تھا۔ دیکھو، ایذا قولی نہ کرو، ایذا فعلی نہ کرو، ایذا مالی نہ کرو، بس جی۔ یوں میری طرف دیکھو، پھر بتا دو کہ ایذا اور اذا نہ دو، پہلا حکم یہ تھا۔ جب پہلا حکم یہ تھا تو باقی حکم کتنے بچے؟ 3۔ اور ایذا کی بھی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 3۔ ایذا قولی، ایذا فعلی، ایذا مالی۔ تو بعد جتنے بھی 3 احکام ہیں نا ان کا تعلق اسی کے ساتھ تھا، ایذا قولی نہ کرو، ایذا فعلی نہ کرو، ایذا مالی نہ کرو، بس یہ نقطہ یاد رکھ لینا۔ اب آگے آ جاؤ، وہ جس طرح آیات کا ربط لگ رہا تھا، ایذا کسی کو نہ دو، چاہے قولی ہو، چاہے فعلی ہو، چاہے مالی ہو، کیونکہ ایک دن تم نے مر جانا ہے۔ جو کسی کو ایذا دے رہا ہوتا ہے نا اس کے سامنے آخرت پیش نظر نہیں ہوتی، میں نے جانا ہے۔ کسی کو پتا ہو نا میں نے آج ہی مرنا ہے، وہ بنگلے کوٹھیاں نہیں بنائے گا، وہ کسی کی زمینوں پر قبضے نہیں کرے گا، وہ کسی کا مال نہیں ہتھیائے گا، وہ خواہ مخواہ عورتوں کو طلاق نہیں دیتا پھرے گا کہ آج ہی میں نے مرنا ہے تو خواہ مخواہ بیوی کو کیوں طلاق دے دوں، اگر کسی کو پتا ہو تو۔ کہا اسی طرح موت کا چونکہ تمہیں پتہ نہیں ہے نا، ایذا نہ دو، وہ کسی لمحے بھی آ سکتی ہے۔ فقال لهم الله موتوا، سمجھ آ گیا جی؟ تو یہ رب تو آیات کے ساتھ بھی لگا، مضمون کے ساتھ بھی لگا۔ اب آپ کے لیے سلسلہ شروع ہوا گیا تاکیدات کا بڑی آسانی کے ساتھ، تو ابھی آپ نے توجہ کرنی ہے جی۔ میں نے آپ کو کیا بتایا کہ اللہ کریم نے فرمایا موت و حیات کا چونکہ میں مالک ہوں تو ساری چیزیں اندر آ گئی کہ نہیں، میں تمہارا معبود ہوں، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اکثر لوگ میری قدر نہیں کرتے، یعنی میری جو حیثیت ہے وہ پوری نہیں کر رہے، میں معبود ہوں معبود۔ اچھا، اس کے بعد کیا فرمایا تھا، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں نے انسان کو احکام کا نافذ کرنے والا بنایا۔ تو اسی تاکید کے اندر آگے لفظ آیا وقاتلوا فی سبیل اللہ، چونکہ میں نے تمہیں موت و حیات کا نظام تمہارا بنا کر، تمہیں انسان بنا کر زمین پر اتار دیا ہے، یہاں کی تم مخلوق ہو، یہاں کی ہو نہیں، یہاں آئی ہوئی ہو، پیدا تم کہیں اور ہوئے، یہاں ہم سارے ایلین ہیں، ہم یہاں کیا ہیں، خلائی مخلوق ہیں، ہمارے یہ رہنے کا پلانٹ نہیں ہے، کچھ وقت کے لیے ہم یہاں آئے ہوئے ہیں، پھر ہم نے انشاءاللہ جنت کے پلانٹ پر جانا ہے، اور وہ کہاں ہے جی اس کا صحیح پتہ نہیں ہے، وہ کہاں زمین و آسمان سے بھی بڑی ہے، کارض السماء والارض، اس سے بھی بڑی ہو سکتی ہے، پتہ نہیں جی کہاں ہے۔
تو بہرحال ہم نے ابھی وہاں جانا ہے، اور چونکہ اس پلینٹ پر آئے ہیں نا، اس پلینٹ کا لباس یہ جسم ہے، یہ جسم ہمارا لباس ہے اسی جگہ کا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، یہی پیدا ہوا یہی ختم ہو جانا ہے، اور ہم نے نکل کر کہیں اور چلے جانا ہے۔ اس کا مطلب ہے اصل خلائی مخلوق کون ہے؟ اصل ایلین کون ہے؟ ہم خود ہیں۔ دیکھ لو ایک دوسرے کو، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اب کوئی اسی جسم پر مرتا ہو، کوئی اسی چمڑے پر مرتا ہو، کوئی اسی جسم کو بنانے کی فکر میں ہو، کوئی اسی جسم کی رہائش کے انتظام میں دوسروں کے ساتھ جھگڑا کرتا ہو، تو پاگل ہے کہ نہیں؟ کہ اصل تو کچھ اور ہے، اور اس لباس کی خاطر اتنی محنتیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ یہ لباس یہیں کہیں رہ جائے گا، بس تھوڑا بہت تو اس کو اٹھانا ہے، کبھی پاؤں دکھ جائے گا تو کبھی آنکھ دکھ جائے گی، کبھی ناک دکھ جائے گا تو کبھی ہاتھ دکھ جائے گا، تو کم از کم اس کو اتنا بنا کر رکھنا ہے تاکہ ہمیں اطاعت میں کہیں رکاوٹ نہ آنے پائے۔ روح نے چونکہ اطاعت کرنی ہے، اس اطاعت میں یہ سارے پرزے کام آئیں گے، تو لہذا ہم نے اصل یہاں زمین پر نافذ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، پھر آگے آیتوں میں جا کر بتایا کہ اس آیت کے تحت تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ سارے انسانوں پر نظام خلافت قائم کرنا فرض ہے، کیونکہ آئے تو اسی لیے اللہ کی زمین پر اللہ کا احکام نافذ کرنے کے لیے۔ لہذا قاتلوا فی سبیل اللہ، اگر تمہیں کوئی اپنی اللہ کی زمین پر اللہ کے احکام نافذ نہ کرنے دے، کہاں دیکھ رہے ہو؟ تو پھر قتال کرو، وَاعْلَمُوا، قتال کرتے ہوئے ذہن میں یہ رکھنا، ان اللہ سمیع علیم، اللہ ہمارے ہر قول کو سن رہا ہے، ہمارے ہر حال کو جان رہا ہے۔ کہیں ایسا ہو جی قتال کریں گے تو پھر کیا ہو جائے گا، قتال کریں گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، نہ جناب، ہم نے کرنا کیا ہے وہ آگے انشاءاللہ اسباق آ رہے ہیں، کریں گے، باتیں بتائیں گے کہ قتال کا کیا طریقہ ہے۔ بس قتال کا پہلا سبق یہی بنیادی یاد رکھ لو کہ پہلے تو قرآن کے اندر مہارت پتہ کرو نا، کہ احکام تو سیکھو، اللہ میں حکم کون سا دے رہا ہے، یہ زمین بن جائے گی نا، پھر آگے آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ سورہ آل عمران میں بھی، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی زمین پر اللہ کے احکام نافذ کرنے، اگر کوئی رکاوٹ بنے گا تو ہم اس کے ساتھ پورا کا پورا مقابلہ کریں گے، جہاں تک ممکن ہو سکے گا لڑائی کریں گے، اگر گھر میں لڑنا ہوا تو لڑیں گے، اگر مدرسہ میں لڑنا ہوا تو لڑیں گے، اگر بازار میں لڑنا پڑا تو لڑیں گے، اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم نافذ کرنا ہے۔ الحب للہ جس طرح فرض ہے تو البغض للہ بھی تو اسی طرح فرض ہے۔ یہ کیا بھئی یہ کام میں نہیں کرتا، ہم شرعی پردہ نہیں کرتے، جن ناراضگیاں پھیل جائیں گی، اس کا مطلب تو نعوذ باللہ رشتہ داروں کے ساتھ لڑنا تھا، یہ ناراضگیاں تو کرنی تھیں۔ قاتلوا فی سبیل اللہ ہے جی، تو یہ نظام نافذ کرنا ہے، کوئی لڑتا ہے تو 1000 بار لڑے جی، ہم نے اللہ کی زمین پر اللہ کے احکام نافذ کرنے ہیں، اور جب اللہ کے لیے لڑیں گے تو دیکھنا اللہ ساروں کو تابع کر دیں گے جی۔ من ذا الذی، پہلی تاکید سن لیجی کیسے بڑی تاکید تھی، اے سلسلۃ التاکیدات العشرہ شروع ہوا نا، ان میں پہلی تاکید بھرپور انداز میں، پہلا حکم پھر تیار ہو گیا کہ نہ ہو گیا؟ آ جاؤ جی دوسرا، من ذا الذی۔ اچھا یہ آپ کو بتا دوں کہ 10 احکام جو ہوں گے نا، ان 10 احکامات میں آپ یہ دیکھتے جائیں کہ ایک تو آسان ترتیب ہے کہ پہلا حکم اور پھر دوسرا حکم، اس کی تاکید، پھر تیسرے حکم کی تاکید، ایک ترتیب، اور دوسری ترتیب یہ ہے کہ ایک حکم پہلا اور دوسرا حکم احکام جدلیہ کا دیکھیں گے کون سا تھا، احکام جدلیہ کا۔ یہ ترتیب تھوڑی ترتب کی مشکل ہے، لیکن اللہ کریم نے تو قرآن کو سارا جوڑ کر بیان کیا ہے، بس اشارہ میں نے آپ کو کر دیا ہے کہ ایک حکم لیں گے احکام علمیہ عملیہ کا، جب دوسری تاکید شروع ہوگی تو احکام جدلیہ کا دوسرا حکم دیں گے۔ دیکھو جی مثلا ہم اگر احکام علمیہ اور عملیہ کا دوسرا حکم لیں تو آگے وہ کون سا تھا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور یہاں بھی ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، مال کو پاکیزہ کرنے کا طریقہ، طیب کرنے کا طریقہ۔ اور اسی طرح احکام جدلیہ کا دوسرا حکم کیا تھا جی،
اس کے اندر بھی قتال کے بعد والا جو حکم تھا انفاق کا تھا، ٹھیک ہے، وہ تھوڑا ترتب مشکل ہوگا، لیکن اگر آپ کبھی تدبر کریں تو انشاءاللہ اس کے ساتھ بھی جڑاؤ نظر آئے گا۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جی وہاں دوسرا حکم یہ تھا عبادت کے امر کے بعد، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور آگے کیا تھا؟ واشکروا للہ، اس کے آگے کیا تھا؟ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم عابد بننا چاہتے ہو تو مال کو پاکیزہ بنانا، اور عابد بننا چاہتے ہو، مال کو پاکیزہ کرنا چاہتے ہو تو مال کی قدر کرنا۔ مال کی سب سے بڑی قدر کیا ہے؟ پاکیزہ حاصل کر لینے کے بعد اس کی سب سے بڑی قدر یہ ہے کہ فی سبیل اللہ میں وہ لاگو ہو۔ یہ اس لیے تاکید آ گئی، مال کا پہلا مصرف من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون شخص ایسا ہے جو دے اللہ کو قرضا حسنا، اچھا قرض۔ اب اچھا قرض دینا کس طرح ہوتا ہے جی؟ آپ نے احکام کے اندر پھر پڑھ لیا تھا کہ اچھے طریقے سے قرضہ کس طرح دیا جاتا ہے اللہ کو، کیا جی؟ احکام اور تعلیم الخیر فی المال کے اندر کیا پڑھا تھا؟ فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، یہی آیا تھا نا کہ وہاں تم نے دینا ہے، یہ تو ہے فرائض، یہ کیا ہے؟ فرائض۔ اور احکام الفطرت کے اندر مال کے بارے میں پڑھا تھا انفقوا مما رزقناکم وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، کہ رشتہ داروں کو بھی دینا ہے اور اس سے پہلے نفاذ اسلام میں بھی خرچہ کرنا ہے۔ کہتے ہیں یہ تھا مال کے فرض مسائل، اور اس کے ساتھ ساتھ مال کے کوئی حقوق باقیہ بھی تھے۔ وہ لیس البر ان تولوا وجوہکم، وہاں کیا بتایا تھا؟ ولکن البر وآت المال علی حبی ذوی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یہ تین جگہ آئی تھی نا پیچھے۔ پہلے تھا نفاذ اسلام، دوسرا تھا رشتہ داروں کی اس جدل کو بچانے کے لیے، معاشرے کی خوبصورت تشکیل کے لیے ان 5 قسم کے لوگوں کو تم نے دینا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ضرورت مند ہو، پھر تیسرے مقام پر فرمایا ہر ضرورت مند کو دینا ہے۔ تو پہلے فرمایا ہر ضرورت مند کو دو، اور اس کے لیے کوئی پکا قانون نہیں ہے کہ کون ہو، بھائی کوئی بھی ہو سکتا ہے ضرورت مند۔ پھر فرمایا جو باقی مال ہے نا وہ نفاذ اسلام کے لیے خرچ کرو۔ پھر نفاذ اسلام کے بعد جو باقی بچتا ہے نا، دیکھیں گے کہ اب معاشرے کی تشکیل کرنی ہے، خوبصورت بھی بنانا ہے۔ معاشرے کو بچا تو لیا ہے ہم نے خرچ کر کے، کفار کے حملوں سے روک دیا ہے، اب اپنی ریاست جب بنا لی ہے تو ریاست کی خوبصورت تشکیل کے لیے 5 قسم کے لوگوں کو مال دینا ہے۔ تو یہ 3 ترتیبیں آئی تھیں کہ نہیں شروع میں؟ تو ان 3 ترتیبوں پر تاکیدات آ گئی۔ یہ تھی مالی ترتیبات، ان ساروں پر تاکید لگ جائے گی۔ یہ دینا ہے اللہ کو، یہ دینا ہے ضرورت مندوں کو دو، نفاذ اسلام کے لیے دو، معاشرے کی خوبصورت تشکیل کے لیے 5 قسم کے لوگوں کو دو، للوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ بتا گیا تھا میں ساری باتیں کہ یہاں پر 5 کیوں ہے اور وہاں پر زیادہ کیوں ہے جی؟ تو ان ساروں کو دینا، یہ اللہ کو قرضہ دینا ہے، اللہ واپس کر دے گا تمہیں۔ اللہ ان ساروں کی تاکید ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اور ویسے قانون نمبر 2 بھی تھا، اس پر ترتب کرنے کے لیے اگر یہ تاکید آئی ہے تو قانون نمبر 2 بھی یہی تھا کہ جی اللہ کی راہ پر تم نے اپنے مال کو طیب اور پاک بنانا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے، مال کے اندر خوبص آ بھی جائے نا تو اللہ کی راہ میں دینا شروع کر دو، مال پاک ہو جاتا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے گا؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، پھر اللہ اس کو دگنا کرے گا، اس کو اللہ کئی گنا میں دگنا کرتا جائے گا۔ دگنا تو کرے گا، پھر دگنے کو کئی گنا کرتا جائے گا، پھر تو بہت زیادہ ہو جائے گا۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، فضیلت کے اندر بتائیں گے اللہ کہ میں کتنے گنا کرتا ہوں، کہ ایک کو 700 تو ہر کے لیے بناتا ہوں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، پھر ہر ایک کو جتنا بڑھاتا جاؤں گا اس سے بھی کئی گنا کر سکتا ہوں۔ واللہ یقبض
یہ مال تمہارا نہیں ہے، مال ہے تو اللہ کا، اللہ نے تمہیں دے کر خود مانگ لیا ہے اطاعت تمہاری بتانے کے لیے کہ تم میں سے کون کون مطیع ہے اور کون نہیں ہے۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اللہ ہی تنگی کرتا ہے مالوں کی، اللہ ہی فراخی کرتا ہے مالوں کی، والیہ ترجعون، عجیب روایت ہے، مال تو کیا تم نے بھی چلے جانا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، لہذا بہتر ہے دے دے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اللہ کی راہ پر خرچ کرتا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا، دو تاکیدیں تقریباً ایک رنگ دکھائیں گے، دو تاکیدیں۔ پہلی تاکید علم ترا کے ساتھ آئی تھی اور ساتھ قتال کا حکم تھا، دوسری تاکید وہ مال للقتال بھی اس میں تھا اور علم ترا پھر اس کے ساتھ بھی آیا، تو دو تاکیدوں کا ایک رنگ۔ پھر اگلی جو دو تاکیدیں آئیں گی نا ان کا ایک رنگ آپ دیکھیں گے، اس سے اگلی کا بھی ایک رنگ دیکھتے جائیں گے۔ دیکھا علم تر الی الملا، وہ بھی تھا علم تر الی الذین خرجوا، اور وہاں بھی تھا قاتلوا فی سبیل اللہ، اور یہاں بھی ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ بھی فی سبیل اللہ مال خرچ کرنے کے لیے ہے جی۔ اللہ نے درمیان کو حد اوسط کے طور پر درمیان کو اکٹھا کر دیا اور شروع میں علم ترا اور اس کے آخر میں علم ترا لگایا۔ علم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، اچھا جی یہ تاکید حکم دو کی ہے نا، تاکید کس کی توجہ کرنا، بڑا پیارا ترتب ہے اللہ کے کلام کا۔ حکم نمبر دو کی تاکید، اچھا حکم نمبر دو میں آپ نے کیا پڑھا تھا؟ انفقوا من طیبات ما کسبتم، حکم نمبر دو ما، ساتھ کچھ اور بھی تھا، ما رد تلبیسات اربع پڑھا تھا نا، شیطان کی 4 تلبیسات، پہلے دوسرا تیسرا، سامنے سے آئے گا پیچھے سے آئے گا دائیں سے آئے گا بائیں سے آئے گا، آخر میں جب بائیں سے آئے گا نا بڑی مشکل سے کوئی بچے گا۔ اسی طرح نا 4 حملوں کی ترتیب آپ کو بتائی تھی، تو اسی لیے اللہ نے 4 قسم کی تلبیسات کا رد کیا تھا۔ اور اب اس تاکید کا جب واقعہ شروع ہونے لگا نا علم ترا، اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پہلی 4 آیتیں دیکھیں، علم تر الی الملأ من بنی اسرائیل وقال لهم نبی من اللہ قد بعث لكم وقال لهم نبی منا آیت ملکی فلما فصل طالوت بالجنود، جب چوتھی آیت آئے گی نا آدھے سے زیادہ مجاہد پیچھے رہ گئے اور تھوڑے آگے آئیں گے۔ فلما فصل طالوت بالجنود، کیونکہ شیطان حملے کرنے شروع کر رہا تھا نا، پہلا کیا کچھ، دوسرا حملہ کیا، تیسرا حملے کو بچانے کے لیے اللہ کے نبی نے کوشش کی، پھر جب چوتھا حملہ کیا نا 313 ہی مشکل سے نکلے آگے جی۔ تو یہ تلبیسات اربع پر ترتب ہوگا اور آگے بڑھ جائیں گی 2 آیتیں دیکھ لو، وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اسی طرح ہے نا۔ اور آپ نے پیچھے پڑھا ہے حج کے احکام میں ترتب ان کے ساتھ بھی چل رہا ہے کہ 2 قسم کے لوگ اعلیٰ تھے، 2 قسم، ایک کو مخلص مسلمان اور ایک تھے کامل لوگ مجاہدین کے طور پر۔ اس 2 قسم کے چونکہ لوگوں کا تذکرہ تھا نا، اور آگے بھی 2 قسم کی آیتیں آئیں گی، انہی 2 قسم کے لوگوں پر مرتب ہوں گی، آپ دیکھ لیں گے یوں بن جائیں گے ٹوٹل اس واقعے کی 6 آیتیں، کتنی بن جائیں 6۔ 4 آیتوں کے اندر ترتب ہوگا تلبیسات اربع کے رد پر، اور 2 آیتیں باقی بچے گی، 2 قسم کے لوگوں کا تعارف کرایا جائے گا تاکید کے طور پر کہ یوں ہوتے ہیں مخلص مسلمان، یوں ہوتے ہیں اور کامل لوگ یوں ہوتے ہیں۔ یہ 6 آیتیں اس واقعے کی پوری ہوگی، ہے کہ نہیں؟ اب حیرانگی ختم ہوئی کہ اللہ کریم کبھی چھوٹے واقعے کو لمبا کیوں کر دیتے ہیں، بات مختصر بھی ہو سکتی ہے، 6 آیتوں میں اللہ کریم نے کیوں بیان فرما دی۔ دیکھا نا جی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، آپ دیکھتے ہیں 12 انعامات کے رنگ میں آپ نے پڑھا، پھر سورہ الاعراف میں پڑھیں گے تقریباً آدھے پانے سے زیادہ لگ جائے گا، پھر آپ پڑھیں گے سورہ القصص کے اندر، وہاں بھی آدھے پانے جتنا ہے، اور اسی طرح آپ سورہ شعراء میں پڑھیں گے وہاں بھی لمبا، اور پھر سورہ نازعات میں چند آیتوں میں اللہ نے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ حل اتاک حدیث موسیٰ،
اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، سورۃ طٰہٰ والا عنوان بھی آ گیا۔ اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى فكذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخره والاولى، یہ کہہ کہ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، پورا واقعہ بیان کر دیا چند آیتوں میں شروع سے لے کر آخر میں۔ اسی طرح کہیں پورے پارے آدھے پارے پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو اب حیرانگی یہ رہتی ہے، ہمیں تدبر یہ کرنا ہوتا ہے کہ اب یہ والا واقعہ جب شروع ہوا، یہ آپ کو بتا رہے ہیں نا، ہمیں کیسے پتا چلا کہ تلبیسات اربع کا رد ہو رہا ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلا؟ بھائی واقعہ تو لمبا، مختصر بھی اللہ بیان فرما سکتے تھے، لیکن اتنا لمبا کر کے کیوں بیان فرمایا؟ اچھا جب لمبا کر کے بیان ہو رہا ہے تو یہ ترتب تو ہوگا احکام ثانیہ پر۔ حکم ثانی جب دیکھا تو وہاں واقعی موجود تھا کہ اصل میں تلبیسات اربع تھی، اور جب تلبیسات شیطان کی آتی ہیں نا تو کون کون پیچھے بچتا ہے اور کون کون اللہ والا بنتا ہے، یوں کر کے ہمیں واقعے کا ترتب آ گیا جی۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ۔ انسان فطرتاً تو اچھا تھا نا، اس لیے بنی اسرائیل کے چند لوگوں نے اپنے وقت کے ایک نبی کو کہا تھا، ایک لہم اپنے وقت کے نبی کو، ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر تاکہ ہم اللہ کے راہ میں قتال کریں، ہمارے لیے ایک امیر مقرر کر تاکہ امیر المجاہدین کی قیادت میں ہم باز دیں۔ قال هل عصیتم، اللہ کے نبی تو زمین میں آسانیاں نافذ کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ لا تمنوا لقاء العدو، حدیث میں آیا خود نہ مانگا کرو کہ اللہ فلاں سے ہم جھگڑنا چاہتے ہیں، نہ بلکہ اللہ کریم حکم فرمائے نا تو اس کے تابع ہو۔ اللہ کو زیادہ پتہ ہے کہ تمہیں زیادہ پتہ ہے کہ کون سے احکام پر اب ہم نے عمل کرنا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے نا جب تم جس حکم پر عمل کے لائق ہوو گے تو اس وقت اللہ اس امر کو فرض کرے گا، کیونکہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، پیچھے گزر چکے ہیں نا احکام کے اندر، احکام اللہ لاگو کر سکتا ہے۔ ابھی تم پر جہاد فرض نہیں ہے اور تم کہہ رہے ہو جہاد فرض ہے، تم وقت سے پہلے لگتا ہے مانگ رہے ہو، دھیان کرو۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، فرمایا ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر جہاد فرض ہو جائے اور تم نہ لڑ سکو، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، اور کہنے لگے کیسے ہم نہ لڑیں اللہ کے راستوں میں، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، حالانکہ ہمیں نکال دیا گیا ہے ہمارے ملکوں سے اور ہمارے بیٹوں سے، ہم تو باہر نکل آئے، ہمیں تو بھگا دیا گیا ہے، لہذا اپنے ملکوں پر ہم نے واپس قبضہ بھی کرنا ہے۔ بس جی شیطان ابلیس کو بھی کان پڑ گئے، اس نے کہا بڑے ہیں جہاد کرنے والے، پہلا حملہ فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم، ہاں جی جب ہوا نا جہاد فرض اکثر پھر گئے، تھوڑے بچ گئے، پہلے حملے میں بہت تھوڑے بچ گئے، الا قلیلا منہم واللہ علیم بالظالمین۔ آپ کو پتہ ہے نا پہلا حملے پر شیطان کن پر غالب آتا ہے؟ جو ظالم ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم پہلے سے کر رکھا ہوتا ہے نا، بس ابلیس بھی آ کر ان کو تھوڑا سا ہلاتا ہے، وہ پہلے سے بھی ان کی عمارت دین کی کمزور ہوتی ہے، وہ دھڑام سے نیچے گر جاتی ہے۔ اس لیے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم، سامنے سے آ کر ان کو ہٹا دوں گا راستے سے، ہے جی یہ الا قلیلا منہم واللہ علیم بالظالمین۔ اور جی پھر جو قلیل بچے تھے نا وہ آئے، اب شیطان نے ان پر بھی حملہ کرنا ہے۔ وقال لهم نبيهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، جیسے ہی جہاد فرض ہوا پھر اللہ کے نبی تو بندفاظ میں لگ جاتے ہیں، اللہ کے نبی نے انہیں فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو امیر المجاہدین مقرر کیا ہے۔ یہ طالوت ان پیغمبر کے صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ واحد امیر المجاہدین ہے قرآن کے خبر کے مطابق جن کو اللہ نے امیر المجاہدین بنایا تھا جی۔ ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا قالوا، آگئے جی دوسرے
اور شیطان کا پیچھے سے حملہ، پیچھے سے پکڑنا چاہتا ہے، یہ آگے تو آ گئے تھے نا، دوسرا حملہ قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال۔ وہ جب آپ حکم دوم پڑھیں گے نا، اس کی تلبیسات اربع آپ کے ذہن میں ساتھ ساتھ چل رہی ہوں۔ پہلی آیت آپ نے پڑھی تھی نا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، کہ جو چیز تمہارے اوپر بچنا فرض کر دی گیا ان سے بچو، جو چیز کھانی تمہارے لیے جائز ہے وہی کھاؤ، جو حرام ہے وہ نہ کرنا۔ تو اب جہاد سے پیچھے بچنا، پیچھے ہٹنا حرام تھا نا، بس ایک کر بیٹھے۔ آگے کیا، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا اولئک، کہ جو چیز اللہ نے نازل کیا اس کو یہ چھپاتے ہیں۔ اب اللہ نے نازل کیا تھا کہ طالوت امیر ہوگا نا، اب ذرا دیکھو یہ تلبیسات ثانیہ کے مطابق ہے۔ قالوا انا یکون له الملک علینا، تو یہ کہنے لگے کیسے ہو سکتی ہے اس کی عمارت ہم پر، وہ ہماری حکومت کیسے کر سکتا ہے، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، اور ہم زیادہ مستحق ہیں سلطنت کے اس سے۔ یہ شیطان کا دوسرا حملہ۔ دیکھو جی، اللہ نے جو چیز نازل کر دیا وہ چونچنا کیوں کرتے ہو؟ بس یہ آ گئے بھائی، نبی کہہ رہے ہیں، نسکتی آ گئی ہے کہ یہ امیر المجاہدین ہے، تو یہ کہنے لگے یہ کیسے ہو گیا امیر المجاہدین ہمارا، ہم میں سے کوئی اور نہیں ملتا تھا، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ نہیں ہے؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ، یہ تھوڑے نیک تھے نا، اس لیے تو ساتھ ساتھ شورا کے ممبر بھی بن گئے۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، کیوں جی اس کے پاس مال کی فراخی نہیں ہے، ہمارا تو سٹیٹس ہائی ہے، اس کا سٹیٹس بڑا لو ہے۔ دنیا کے جو کتے ہوتے ہیں نا، وہ دنیا کے مال کو اپنا سٹیٹس کا لیول سمجھتے ہیں۔ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، پھر اللہ کے نبی نے تاکید کی، فرمایا دیکھو اللہ نے اس کو پسند کیا ہے، کسی اور نے نہیں۔ دھیان کرو کیا کر رہے ہو، اللہ کی نص کو تبدیل کر رہے ہو، اللہ نے چن کر دیا ہے تم کو، اور جو ضرورت ہوتی ہے نا، چلو تمہارے ذہن سے شیطان کا یہ خدشہ بھی دور کر دوں کہ یہ پھر حقدار کو اللہ کیوں نہیں چنتا۔ حقدار وہ ہوتا ہے امیر المجاہدین ہونے کے حساب سے، شوگر کا مریض ہو، جو بیمار ہو، جو گاڑیوں میں صرف لٹک لٹک کر بیٹھ کر ادھر ادھر سے موٹے موٹے ٹائروں والی گاڑیاں ہو، اور یہ اوپر بیٹھا ہوا ہو، اتنا بڑا مالدار ہے اور ہے سارا کا سارا کاغذ، پھر یہ امیر المجاہدین بن سکتا ہے جی؟ جب کوئی کافر آ کر حملہ کرے تو وہ آگے بھاگ جائے گا تو یہ اس کے پیچھے بھاگ سکے گا؟ تو وہ کہے گا نہیں تو بھائی ادھر آ، ادھر بیٹھ نا، میں تجھے ماروں، یوں کر۔ تو فرمایا امیر المجاہدین کے لیے دو چیزیں ضرورتی ہیں، بسطۃ فی العلم والجسم، ایک تو جسم کا مضبوط ہو اور دوسرا فنون حرب کا ماہر ہو، علم اس کو کامل ہو۔ علم کا ہے جی، جہاد کا علم وہ ہوتا ہے جو اللہ اس کو بتاتے ہیں، فنون حرب کے علوم جتنے بھی اللہ نے نازل کیے ہیں کہ یوں جہاد کرو، وہ علم آنے والا ہو، اس کو عالم بھی ہے اور بہادر پہلوان بھی ہے۔ اب بتاؤ کیا کمی ہے اس کے پاس؟ پیسے نہیں ہے، صرف یہی ہے، یہ تمہارا لیول ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی بھگت نہیں ہے۔ اللہ تو اس کو دیکھتے ہیں جو اس کا اہل ہوتا ہے، یہ اس کا اہل ہے جی۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ اپنا ملک دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ ہی بڑا ہے فضل والا، وسیع، اللہ واسع، اللہ فضل کے اعتبار سے بھی وسیع ہے، علیم، اللہ علم کے اعتبار سے بھی وسیع ہے، سب کچھ اللہ جاننے والا ہے، اللہ کو پتہ ہے کون کتنا ماہر ہے۔ تو لہذا دوسرا حملہ شیطان کا ہوا نا، تو ان کی نیکیاں نعوذ باللہ رفع ہونے لگ گئی، نبی کے سامنے بولنے لگ گئے۔ یہ شیطان کا دوسرا حملہ ہوا، لیکن اللہ کے نبی نے ان کو سمجھایا اور بتایا۔ شیطان کا دوسرا حملہ سارا رفو چکر ہوا، بھاگ گیا۔ اب جی تیسرا حملہ شیطان کا کیا ہوتا ہے؟
دائیں سے آ کر پکڑتا ہے، جو باقی بچ گئے نا وقال لهم نبيهم، اب اللہ کے نبی نے ان کو ایڈوانس میں ان کی حفاظت کے طور پر بتایا کہ ایسا نہ ہو کہ شیطان کے تیسرے حملے میں رہ جاؤ۔ وقال لهم نبيهم، نبی نے انہیں فرمایا ان آیت ملکہ، طالوت کی سلطنت کی نشانی یہ ہوگی ایاتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس آ جائے گا ایک صندوق فی سکینۃ من ربکم، جس میں تسلی خاطر ہے تمہارے رب کی طرف سے، دلی سکون، تسلی خاطر، جس میں تسلی خاطر دل کا سکون ہے اس تابوت کے اندر۔ یعنی کیا تھا جو اس تابوت میں وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ، اس میں کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں ان چیزوں میں سے جو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑی ہیں، ان کے کچھ باقیات تھیں نا، تو یہ ان کو بڑا مقدس سمجھتے ہیں اور سمجھنی بھی چاہیے۔ انبیاء کی جو چیزیں ہیں تو انبیاء کی چیز کی توہین بھی تو نہیں کرنی چاہیے، انبیاء کی چیز ہے تو اس لیے ان کو شرم آتی تھی کہ انبیاء کی چیز پر کافر حملہ کرے، لہذا جان کی بازی لگا دیتے تھے، کہتے ہے تو نبی کی باقیات لیکن ہم خواہ اس کو تمہارے ہاتھوں پر اس کی توہین نہیں کرانے دے رہے، لہذا کہیں بھی جہاد میں اگر یا لڑائی میں اگر کمزوری آتی نا تو ان کا امیر ان کے سامنے یہ صندوق چرخ دیتا، تو لہذا جان کی بازی سارے لگا دیتے تھے، پھر کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، یوں ان کو فتوحات مل جاتی تھی۔ تو انہوں نے کہا اب تو وہ تابوت، تو کسی بادشاہ نے کہا نا کہ بھائی اس تابوت سے جان چھڑاؤ تب اس قوم کو شکست دے سکتے ہو۔ تابوت جب تک ان کے پاس ہے نا یہ صندوق ہو، یہ تو اس کو ہی دیکھتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نبی کی چیزیں نہیں دیتے، تو لہذا سب یہ کافر ہمارے ہم سے قرآن کی روزانہ توہینیں کیوں کرواتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں قرآن کا نام آ جانا پھر یہ سارے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کی پریکٹس کرواؤ، قرآن کی توہین بار بار کرو، نعوذ باللہ، تاکہ قرآن کو اپنے سامنے جلتا ہوا دیکھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو آہستہ آہستہ ان کے دلوں سے قرآن کی عظمت ختم ہو جائے گی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے ہاں جو امریکہ میں رہتا وہ مسلمان ہوتے ہی نہیں، نعوذ باللہ، حالانکہ امریکہ میں بھی کوئی کامل مسلمان ہو سکتا ہے نا، لیکن مسلمان ہو اور خواہ بے پردہ جہان میں چلا جائے تو ہمارے لوگ اس کو اچھی نگاہوں سے، دیندار لوگ اس کو اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتے۔ ہاں بھی ادھر جو تو رہ رہے اپنی نظروں کی کتنی حفاظت کرتا ہے، غیر مسلم علاقے میں کیوں گیا ہے، شرائط پوری تھی تیرے پاس جانے کی وغیرہ جانے کا، اتنا گھٹیا طور پر بھی ہماری نظروں میں نعوذ باللہ کو گرا ہوا ہونا نہیں چاہیے، لیکن سمجھنا چاہیے اس اعتبار سے کہ وہ غیر مسلم علاقے میں خلاف شرع بغیر اجازت شریعت کی کیوں کیا ہے، سمجھا جی، کیونکہ وہاں تو ہو گئی دور دور گناہ کا، تو خواہ نہ بھاگ جائے کریں۔ وہاں کے مسلمان کے سامنے بھی اگر قرآن کی توہین کرو نا وہ بھی جان کی بازی لگا دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس یہ تابوت بڑا پورا اثر ہے، تو اسی طرح ان کے کسی بادشاہ نے یہ تابوت چروا لیا، اس کو اٹھا دو جی، اور ضائع اس لیے نہیں کیا کہ اس قوم کو پھر کوئی نہ کوئی لالچ دینے کا بھی کام تو آئے گا نا، تو اس لیے جو انہوں نے سنبھال کر رکھ دیا، تو اب ان کو تو شکستوں پہ شکستیں ملنے لگ گئی، کیونکہ جان کی بازی کوئی نہیں لگاتا تھا، تو یوں کر کے انہوں نے کہا، ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کریم نے تمہارے ساتھ ایک احسان کرنا ہے کہ وقت کا پیغمبر بھی موجود ہے اور منصوص من اللہ امیر المومنین بھی، امیر المجاہدین بھی موجود ہوگا، تو لہذا تمہارے پاس اللہ ایک اور رحمت کر رہے ہیں کہ ایک وہ تابوت تمہارے پاس آنے والا ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے آئے گا، وہ تو بڑی پابندیوں میں چھپا ہوا، بڑے عجائبات میں کہیں رکھا ہوا ہے۔ کہا تحملہ الملائکہ، اس کو اٹھا لائیں گے فرشتے، یہ اللہ کریم فرشتوں کے ذریعے اس تابوت کو تمہارے پاس لے آئے گا۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، اور یہ صندوق آ ڈالنا اپنے لیے بہت بڑی نشانی سمجھنا کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ بغیر جہاد کے بھی تو تمہیں قبضہ دے سکتا تھا، لیکن کیوں کرا رہا ہے جہاد؟ تاکہ تم جہاد میں اپنے ان گناہوں کا کفارہ ادا کر دو جن کی وجہ سے کافر تمہارے ملک میں مسلط ہوئے، اور جہاد بھی کر لو، اور اللہ تم سے قربانی لے کر، اللہ تمہیں چھوٹی سی قربانی
دے گا، زیادہ بھی نہیں تمہیں مشکل میں ڈالے گا، بس اللہ تمہیں جلدی فتح دے گا۔ اللہ فری میں بھی تمہیں دے سکتا تھا، لیکن اللہ ان فی ذالک لآیۃ لکم کچھ سمجھانا چاہتا ہے جی، ان فی ذالک لآیۃ لکم، ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم اللہ کی باتوں پر یقین رکھتے ہو۔ تیسرا حملہ شیطان کا ہونے لگا تھا کہ نہیں بس اساں اس دنال من کے جہاد نہ کریں، یہ کہنے لگے تھے، لیکن اللہ کریم نے ان کو بچا لیا۔ اللہ کے نبی نے ان کو بہت بڑی دلیل دے دی، لہذا شیطان کے تیسرا حملہ رفو چکر ہو گیا۔ شیطان نے کہا ابھی کیا، ابھی تو ایک باقی ہے، ابھی تو حملہ کروں گا۔ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ، جیسے ہی حضرت طالوت لشکر کو لے کر باہر نکلے، قالا، واقعی بڑے ماہر تھے جی جہاد کے امور میں۔ یہ مجاہدین سفر کر رہے ہو نا، درمیان میں نہریں آ رہی ہوں، درمیان میں دریا پڑ رہے ہوں، تو کسی کو بھی پیٹ بھر کر پانی نہیں پینا چاہیے، اور جس طرح آپ سفر کرتے ہو نہر کے اوپر کھڑے ہو کر پیٹ بھر کر پانی نہ پینا، کیوں جی وہ جو جاری پانی ہوتا ہے نا، ایک جو ہے نا زمین سے ڈائریکٹ نکلنے والا، اور ایک ہوتا ہے جاری پانی، اور جو زمین نہر کے ساتھ نل کے ہوتے ہیں نا، وہ کے اوپر اثر نہر والا غالب ہوتا ہے۔ تو اس جاری پانی کے اندر زمین کی باقیات، اس علاقے کی جو زمین ہوتی ہے اس کی باقیات اس کے اندر مکس نہیں ہوتی، اس کے منرل اس کے اندر شامل نہیں ہوتے، لہذا اس علاقے والوں کی پیاس اس علاقے کا پانی ہی بجھا سکتا ہے۔ اس علاقے کے پانی کے منرل اگر مکس ہوں گے نا پانی کے اندر، تو اس لیے آپ جو واٹر میلن وہ جو بوتلیں ملتی ہیں وہ نہ پیا کریں، اس میں وہ آپ کے پاس نہیں ہوتے، یہ خواہ مخواہ ہوتے ہیں، ہاں جی، اپنی صحت کو خراب کرنے کے لیے پلاسٹک کی بوتلیں، پوری انڈسٹری ہیں، اب لوگ ناراض ہوں گے کہ ہماری انڈسٹری خراب کرتا ہے، 10 روپے کی بوتل ہم 60 روپے کی بیچ رہے ہوتے ہیں، کافی کاروبار ہے ہمارا، نہیں سمجھے؟ یہ تو ابھی یہ دور چل رہا ہے، پتہ نہیں بعد میں یہ کتنا مہنگا ہوگا جی، جتنے میں ہم گاڑی خرید لیتے ہیں اتنے میں ایک بوتل مل رہی ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ اب پتہ چلا کہ دجال گدھے پر بیٹھ کر کیوں آئے گا، پیٹرول ہی اتنا مہنگا انہوں نے کرے۔ انا للہ و انا الیہ، ان پاکستانیوں سے تو وہ دجال بھی ڈرے گا۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس لیے جی اگر آپ نے پانی پینا بھی پڑے نا آپ کو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ حلق تو خشک ہے آپ کا، پیاس تو نہیں بجھے گی، لیکن آپ کو ایک چلو بھر پانی پی لیا کرے تھوڑا سا، ورنہ آپ کی پیاس بجھے گی نہیں اور آپ پانی پیتے جائیں گے اور پوری ٹینکی فل ہو جائے گی۔ اب یہ گھوڑا آپ بھگا رہے ہو اور یہ ٹینکی آگے لگی ہوئی ہو تو آپ نہیں بھاگ سکیں گے، کم از کم آپ اس کو اٹھائیں گے، تلوار کو اٹھائیں گے۔ لہذا امیر المجاہدین نے فوراً فرمایا ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے ایک نہر سے، فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے بھی وہاں پانی پیا اس نہر کا وہ میرے ساتھ نہ آئے، منی پھر ہمیں اس کو اٹھانا پڑے گا۔ تو مجاہدین کو تو ہلکے سے ہلکا پہنچ کرنا چاہیے، اگر ایک بیمار ساتھ چل جائے تو پورے لشکر کے لیے پریشانی ہوتی ہے، نہ اس چھوڑنے کا اور نہ ساتھ لے جانے کا۔ فمن شرب منہ فلیس منی، انہوں نے اسدا کھائی، ان میں سے جو چوتھا حملہ برداشت نہ کر سکے نا ابلیس کا، وہ تھوڑے نیک جو صرف تہجد تک نیک تھے، جی مجاہدین والا نیک بننا ہے نا، اصل تو اللہ اس کو نیک بناتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو جو ایک تسبیح شام کو پڑھ لیتا ہے تو صبح آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہی کیوں نہیں آ رہی، انا للہ و انا الیہ، بس نیکی کے اسی معیار کو سمجھ لیا ہے۔ بس ایک تہجد پڑھی، صبح اٹھا نہ کوئی، جس نے پہلی دفعہ تہجد پڑھی تھی تو سورج نکلنے والا تھا تو اپنی بیوی کو کہنے لگا کرمالی، لیکن دیکھ منہ دیکھو نور شور ہے، کیونکہ آج رات میں نے تہجد پڑھی اور میں نے مولوی سے سنا تھا کہ جو تہجد پڑھتا ہے اس کے منہ پر اصل میں وہ رات جو بیچارہ اٹھا نا تو توا الٹا کھڑا تھا جس پر اس نے تیمم کر لیا، تو اس کی بیوی نے کہا اگر تو نور کالا ہوتا ہے تو پھر تو لائٹیں چل رہی ہیں، کیونکہ بیچارے نے توے پر تیمم کر لیا تھا، وہ بھی الٹی طرف سے، اور اگر نور سفید ہوتا ہے تو پھر تو کالا شاہ ہے،
نہیں سمجھے؟ اس نے کہا مولوی سے پوچھ کر آپ دور ہوتا کیسے؟ بس ایک تہجد پڑھ کر بندہ نیک ہو جاتا ہے، اللہ سے ڈرا کرے جی۔ تھوڑا سا پڑھنا علم آتا نہیں ہے جی، اور ہمیں قرآن کی آیتیں آتی نہیں، اور ہم اپنے آپ کو اتنا بڑا عالم فاضل، اللہ سے ڈرے۔ جتنے بھی بڑے عالم فاضل بن جاؤ، جتنا کچھ بھی پڑھ لو، تمام انبیاء اولیاء ساروں کے علوم کو ملا کر اللہ فرما رہے ہیں ما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ تو لہذا اپنے آپ کو جو بڑا بنتا ہے نا، اس کی نشانی یہ ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو اتنا چھوٹا سمجھتا ہے، کیونکہ مقررہ بارہ بیش بہت حیرانی کہ اس کے سامنے پورا عالم کے اوپر نگاہیں اس کی جا رہی ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں اتنا بڑا سورج اور میں اتنا سارا، جتنا زیادہ علم آ بھی گیا تو کتنا آئے گا؟ لہذا وہ کہتے ہیں میں کچھ نہیں، مقررہ بارہ بیش بہت حیرانی۔ تو یہ جو تھے نا صرف محلے تک نیک، تو اب انہوں نے کہا اساں پہلے آکھا یہ کوئی رسیانا نہیں، اس کو امیر کیوں بنا دیا لوگوں نے؟ ہم اتنے دور سے ہانپتے کانپتے آ رہے ہیں پانی 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 کی تلاش میں، اب جب نہر قریب آنے لگی ہے تو اس کا نیا حکم سنو جی کہ پانی نہ پینا۔ مارے ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا، حضرت نے فرمایا لڑائی جھگڑے کی کوئی ضرورت نہیں، جو پانی پیتا ہے کم از کم میرے ساتھ نہ آئے۔ فمن شرب منہ، منع نہیں کرتا تمہیں، من شرب منہ، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی، جس نے پی لیا ہو میرے ساتھ نہ آئے۔ ومن لم یطعمہ فإنہ منی، اور جس نے اس کو نہ چکھا وہی میرے ساتھ رہے گا، کیونکہ ابھی تو صرف ہانپتے کانپتے جا رہے ہیں نا، کم از کم جا تو رہے ہیں۔ اگر یہ ٹینکیاں فل ہو گئی نا پھر جانے کے بھی نہیں رہے گے۔ اللہ من اغترف غرفۃ بیدی، ہاں جس نے کوئی ایک چلو بھر لیا اپنے ہاتھ سے، فمن شرب من فشربوا منہ، پھر ساروں نے پی لیا، اور انہوں نے کہا میرا مت کا نام نہیں ہے، ساروں نے پی لیا الا قلیلا منہم۔ آیا نا شیطان کا چوتھا حملہ، کیا بتایا تھا؟ لا تجد اکثرہم شاکرین۔ اللہ جب میرا چوتھا حملہ آئے گا نا نعوذ باللہ، پھر اکثریت تیری قدر کرنے والے نہیں رہیں گے، بہت تھوڑے بچے تھے۔ حدیث پاک میں آئے 313 تھے، کیونکہ اصحاب البدر کی تعداد کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ ہماری تعداد اصحاب طالوت کی طرح ہے، تو حضرت طالوت کو فتح ہوئی تھی نا، اللہ ہمیں بھی فتح دیں گے، تو اس کا مطلب ہے یہ 313 بچ گئے۔ فلما جاوزه والذین آمنوا معه، بس جب پار ہوئے طالوت وہ اور اس کے ساتھ والے مومن، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، انہوں نے کہا ہم آئیں گے، پانی تو ہم نے سارا پیا ہے، ہم آئیں گے، لیکن وہاں جب گئے نا تو کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم، بی پی ہوئے نا لو، تو پانی تو زیادہ پیا ہوا تھا تو یہ بیٹھ گئے، آج ہماری طاقت نہیں ہے جالوت کے لشکروں کے ساتھ لڑنے کی، کیونکہ اس کا ایک جند نہیں آیا ہوا تھا، جنود، جالوت کافر کے بڑے لشکر آئے ہوئے تھے۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، فرمایا ان لوگوں نے جن کا خیال تھا کہ انہوں نے اللہ سے ملنا ہے، یہ وہ اپنی جان کی بازیاں لگا کر آئے تھے۔ وہ خاشعین کا بھی یہی نکتہ تھا نا، خاشعین کون ہوتے ہیں؟ اور جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا الا الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو وہ خاشعین تھے نا، تو وہ کہنے لگے أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ، ان کو تو تابوت سکینہ نظر آ رہا تھا نا، جو اللہ وہ دے سکتا ہے، کتنی کوئی چھوڑی جوڑی جماعتیں ہوتی ہیں جو بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہیں، ہوتا سارا کام اللہ کے حکم سے ہے، اور اللہ ساتھ کن کا دیتا ہے؟ واللہ مع الصابرین۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، ساتھ ساتھ چل رہی ہیں کہ نہیں؟ وہ بھی اللہ کی مدد ہوتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، کیا بتایا تھا جی؟ دو قسم کے لوگ بھی آئیں گے، دو قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو مخلص مومن ہو، اور جو مخلص مومنوں میں بھی اعلیٰ لوگ ہوں جن کا دنیا مافیا سے تعلق ہو
سن بھی ہوتا ہے، اصل واقعی اللہ کے لیے۔ یہ پہلے درجے کے مخلص لوگ، وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب ان مخلص لوگوں کا جالوت اور اس کی فوجوں کے ساتھ سامنا ہوا، قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا، تو مخلص مومن تھے نا، اپنے اللہ سے دعائیں کرنے لگے، اے اللہ ہمارے دلوں میں صبر ڈال، اے اللہ ڈٹ جانا ڈال ہمارے دلوں میں، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اللہ ہمارے پاؤں جمائے رکھنا، وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اللہ ہماری مدد کرنا کافر قوم پر۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر شکست دے دی مومنوں نے ہم ان لشکر جالوت کو، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی مدد توفیق اور حکم کے ساتھ شکست دے دی نا انہوں نے۔ وَقَتَلَ دَاوُود، آگے جی اعلیٰ درجے کے نیک لوگ، قَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، حضرت داؤد نے مار ڈالا جالوت کافر کو۔ حضرت داؤد کو آتاہ اللہ الملک والحکمہ، اللہ نے ان کو دے دی بادشاہت بھی اور نبوت بھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام وہاں تھے جی، تو اسرائیلی روایات کے مطابق ان کے ہاتھ میں گوپن تھی، کیونکہ یہ بکریاں چراتے تھے، اور اللہ نے ہر نبی سے بکریاں چروائی ہیں۔ کیوں جی؟ جو بکریاں چرانے والا ہونا تو کم از کم وہ امت کے شرارتوں کو برداشت کر لیتے ہیں، کیونکہ بکری ایسا جانور ہوتی ہے کہ جو شریر بھی زیادہ ہوتی ہے اور مار بھی نہیں کھا سکتی، کیونکہ شریر اتنی زیادہ ہوتی ہے، کبھی ادھر منہ مارا اور کبھی ادھر منہ مارا، اور مار بھی نہیں برداشت کر سکتی، اگر ایک سوٹا لگے تو ٹانگ ٹوٹ جائے۔ تو لہذا وہ امت کا حال بھی اسی طرح ہوگا، شریر زیادہ ہوں گے لیکن ہوں گے سارے شودڑے شودڑے۔ تو لہذا اس امت کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حوصلے والا ہونا چاہیے، تو اللہ نے نبی کو بکریاں چروائی ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے مدرسہ کی طرف سے کہ اساتذہ کو بکریاں چروائی ہیں، کیونکہ جس قوم سے واسطہ پڑا ہے نا، اللہ کی پناہ نہیں سمجھے جی۔ تھوڑے دنوں میں انہوں نے شیخ الحدیث بن جانا ہے، تھوڑے دنوں بعد انہوں نے شیخ التفسیر بن جانا ہے، لیکن 9 سال 8 سال تو ناک میں، ہاں جی، پھر کیا کریں ہم۔ قتل داؤد، زیادہ یہ سوچ کر چپ ہو جاتے ہیں کہ ہمارا کفارہ ہو رہا ہے۔ وَآتَاهُ اللَّهُ، ہر نبی کو یہ اللہ نے کام کروایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں، اس لیے اللہ کے نبی کو نا وہ پیلو شیلو نہیں ہوتے جو پہاڑوں میں اور یہ جنگلوں میں ہوتے پیلو، اس کے پھل کا پتہ تھا۔ اللہ کے نبی ایک دفعہ فرما رہے تھے راستے میں جاتے ہوئے کہ یہ والا نہ توڑنا، یہ والا توڑنا، یہ میٹھا ہوگا۔ اللہ کے نبی آپ کو کیسے پتا چلا؟ یہ تو شہروں کی چیز نہیں ہے۔ فرمایا میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں نا، اس دوران راستے میں یہ آتے تھے تو میں کھاتا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے اللہ کے نبی کو بھی پتا، وہاں اللہ کے نبی نے فرمایا ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام بکریاں چراتے تھے، اور جو بکریاں چرانے والا ہوتا ہے وہ بکری کو دور سے بھگانے کے لیے پتھر پھینکتا ہے اس طرح، ہاں بھائی سائڈ پر ہو جا، تو بکری پھر پتھر کو دیکھ کر سائڈ پر ہو جاتی ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام ویسے بھی گوپن کے اندر کسی نے اور زیادہ دور پھینکنا ہو نا، پہاڑوں پر چلا رہا ہو تو پتھروں پر بڑی مشکل سے جاتا ہے، تو پھر گوپن میں ڈال کر پھینکنا پڑتا ہے، پھر بکری واپس آ جاتی ہے۔ تو یوں حضرت داؤد علیہ السلام کو گوپن کے اندر، یعنی وہ جو غلیل نما دو طرف سے رسی اور درمیان میں پتھر ڈال کر اسے گھمانا پڑتا ہے، گھما کر نشانے پر مارنا پڑتا ہے۔ تو حضرت نے دیکھا، چھوٹے تھے ہیں جی، کہ یہ جالوت جو کافروں کا بڑا ہے نا، اس نے تو آج لڑنا نہیں ہے۔ کیوں جی؟ کہ اس میں سارا لوہے میں ڈوبا ہوا تھا، مکمل زریں اس کی لگی ہوئی تھی، اس کو تو تیر اثر کرتا ہے نہ تلوار، صرف آنکھ والی جگہ اس کی نکلی ہوئی ہے، کیا دیکھتے ہیں اس کی آنکھ کا۔ تو انہوں نے گوپن ہاتھ میں تھی نا، پتھر ڈالا اور جو نشانہ جو تاک کے مارا نا، تو جالوت کی آنکھ کو لگا، اور لگا بھی نبی کا پتھر جی، بات جو سیدھا نیچے آ کر گر پڑا۔ جیسے نیچے گرا جالوت مارا گیا، اوئے ہوئے ہوئے، تو سارا لشکر ہی بھاگ پڑا۔ بعد جی پھر مجاہدین تو آ لگے پل پل کر ملنے، ہیں جی ایک ایک کو مل مل کر جناب اپنا ہاتھ صاف کر رہے تھے۔ تو یوں جناب پورے لشکر کو شکست مل گئی۔ تو فرمایا وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور سکھایا ان حضرت داؤد کو اللہ نے جو چاہا،
دیکھا جی پورے لشکر کو اللہ نے فتح یاب کر دیا. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. اب سن رہے ہو زمین پر اللہ کا حکم نافذ کرنے کے لیے آئے ہو، سب سے پہلے اپنا مال دفاع میں خرچ کرنا. ضروری کیا ہے جی کہ اپنے مال کو دین کی دفاع میں خرچ کرنا. اگر یوں اللہ دفاع نہ کرتا لوگوں کے ذریعے ایک دوسرے کا، لفسدت الارض، پورے اللہ کی زمین ناپاک ہو جاتی. اور اللہ نے انسان کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے تاکہ اللہ کی زمین کو فساد سے پاک کرو. کر میں خود بھی سکتا ہوں، تمہیں اسی لیے بھیجا ہے کہ تمہاری آزمائش ہے. مال اسپیشل کر کے خرچ کرنا، تب جا کر تم مجاہدین بن سکتے ہو. ہاں جی پہلا کام آپ کریں کہ علم قرآن صحیح کر کے پڑھیں، جس طرح کہ قرآن پڑھنے کا حق ہے. قرآن کو تفاسیر کے تابع کر کے نہیں، تفاسیر کو قرآن کے تابع کر کے پڑھیں. تفاسیر پڑھے صحیح، یہ نہیں کہ ان کو نہ پڑھیں، بزرگوں کی محنت ہے جی. ہاں جی بڑے بڑے لوگوں نے کام کیے، لیکن وہ قرآن کے تابع ہیں، قرآن ان کے تابع نہیں ہے. بس اس نقطے کا خیال کریں. منکر حدیث بھی نہ بنے کہ وہ جناب حدیثوں کو تو ویسے نہیں مانتے اور علماء کو بھی کافر بنا دیتے ہیں، نعوذ باللہ. مفسرین محدثین کی بھی شان ہلکی کر دیتے. ہم کہتے ہیں مفسرین کی شان اعلیٰ ہے، لیکن ہیں اللہ کے قرآن کے تابع، اور ان کو الہ بھی تو نہیں بنانا، رب کا درجہ بھی تو ان کو نہیں دینا. تو لہذا پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ قرآن سمجھیں، قرآن سمجھیں اور تفاسیر اور بزرگوں اور علماء ان کی باتوں کو تابع کر کے پڑھتے جائیں. اور جب قرآن کے ماہر بنیں گے نا تو روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا تھوڑا خرچ بچائیں، تاکہ اللہ کے راستے میں لگاؤں گا. دفاع کا اس فنڈ کا آپ کا نام ہو دفاعی فنڈ ہے جی، اس کو بچانا شروع کر دیں. کبھی کیا چیز خرید لیں گے تو کبھی کیا چیز. ہم گھوڑا بھی خریدنا ہے، گھوڑا بھگانے کے لیے جگہ بھی تو ہونی چاہیے، پھر جگہ بھی انشاءاللہ نہیں خرید سکیں گے تو کرائے پر لے لیں گے. نہیں سمجھا؟ تو اسی طرح تیراکی بھی کرنی ہے. تیراکی ایسے نہ ہو کہ ہم ڈوب جائیں، کوئی نہ کوئی سامان تو ساتھ ہونا چاہیے نا، تو اس کے لیے پیسے ہونے چاہیے، کوئی نہ کوئی فنڈ ہونا چاہیے. اللہ ویسے بھی دے سکتے ہیں، لیکن بندہ خود تو محنت شروع کرے گا، اللہ برکت دے گا. جی موبائل واسطے پیسے اکٹھے کر سکتے ہیں نا. 40,000 والا موبائل تو شاید کو نہیں سارے، اس کو تو بندہ چٹکیوں میں لیتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب اتنے پیسے جمع ہو سکتے ہیں نا تو جہاد کے لیے بھی یہ دوسرا 2 کام کرتے رہیں. پھر انشاءاللہ کوئی تیسرا آئے گا تو بتا دوں گا. سمجھا جی؟ یہ تاکیدات ہو گئیں. پھر اس کے بعد وہ ختم. وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ بہت مہربان ہے سارے جہانوں پر. جہان تو بہت سارے، زمین بھی چھوٹا سا ایک جہان ہے، اللہ اس پر بھی مہربان ہے کہ اس کو بھی اللہ فاسد نہیں ہونے دے رہا. تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ. یہ جو سورج ہے کتنا بڑا ہے، اس کے اندر کوئی فساد نہیں ہے. زمین پر فساد ہے. کیوں جی؟ یہ بندے جو یہاں ہیں انہوں نے فساد کر رکھا ہے، جبکہ اللہ تو سارے جہانوں پر فضل والا ہے، کہیں بھی اللہ فساد کو باقی نہیں رکھنا دے رہا. اور آپ کو پتہ ہے سورج سائنسدان آج کل کہہ رہے ہیں، انہوں نے نئے کیمرے ایجاد کر لیے اور سولر سسٹم کے قریب تک لے گئے جتنا ہو سکتا تھا ان سے ہے جی. وہ کہنے لگے ہمارا کیمرہ، موجودہ دور کی رپورٹ، ہمارے کیمرے کی رپورٹ کے مطابق سورج سے نکلنے والی ایک چنگاری، ایک لپٹ، وہ اتنی بڑی ہے جتنی کئی ہزار زمینیں اس میں سما سکتی. غالباً کوئی 1300 زمینیں بھی کہہ رہا تھا، کوئی 13,000، جتنا ان کا کیمرہ بڑا ہوگا ہے جی، اتنی سورج کی ایک چنگاری کی جو لپک ہے اتنی چھوٹی ہے زمین، جو اس سے بھی بہت بڑی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین. جہان تو بہت سارے ہیں، ان جہانوں میں سے ایک جہان. اور عالمین کے اوپر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہان کے لوگوں پر، اور رب العالمین کے اندر بتایا تھا کیونکہ ہر انسان ایک پورا عالم ہے. وقال النبیون سے مراد کیا حضرت داؤد علیہ السلام ہے؟ نہیں جی، حضرت داؤد علیہ السلام یہ تھے. ان کا کیا نام ہے؟ واللہ عالم جی.
نبی کو ہوتے ہوئے صحابی کو امیر کیوں بنایا گیا؟ حالانکہ درجہ میں انبیاء افضل ہے، تو امیر المجاہدین تو کوئی بھی بن سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی اپنی زندگی میں کئی فورسز بھیجی ہیں، تو ان میں سے ہر ایک کو امیر المجاہدین بناتے تھے، سمجھا جی؟ تو اللہ کے نبی اس لشکر میں موجود تھے یا خود کسی اور مہم پر تھے؟ واللہ اعلم جی، اس کا ذکر قرآن نہیں کرتا تو ہم اپنی طرف سے بھی کچھ نہیں کرتے۔ تو ظاہر تو اسی طرح لگ رہا ہے نا کہ وہ کمانڈر ان کو بنا دیا تھا، تو آپ خود کسی اور مہم پر ہوں گے۔ تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ آ جاؤ جی، یہ ایک اور تاکید آ گئی۔ تاکید ثانیہ ختم ہوئی نا، بڑی تفصیلی تھی، اور یہ تاکید ثالث اور اگلی تاکید رابع، دونوں کا انداز ذرا دیکھو۔ تِلْكَ الرُّسُلُ تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ، دیکھا نا، دو تاکیدات کا رنگ ایک جیسا ہے۔ تو لہذا اس پہلی تاکید ایک لائن میں، کیونکہ یہ بغیر واو کی شروع ہوتی ہے، اور اسی طرح تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا، یہ بغیر واو کی شروع ہوتی ہے، تو یہ دو تاکیدات ہیں اور دونوں کا رنگ ایک جیسا ہے، جس طرح پچھلی تاکید کا رنگ ایک جیسا تھا۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ تیسرا حکم کون سا تھا؟ حکم قصاص تھا کہ نہیں؟ تیسرا کیا تھا؟ حکم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اور قصاص کے اندر اللہ نے فرمایا تھا وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یا اولی الالباب، اے عقل مند لوگوں، اگر عقل کا استعمال کرو تو تمہیں پتہ چلے گا اصل زندگی تو یہی ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا تِلْکَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْکَ بِالْحَقِّ، یہی وہ آیتیں ہیں اللہ کی، نتلوها، جو ہم آپ پر پڑھتے ہیں ٹھیک ٹھیک۔ اگر اللہ حکم قصاص نہ دیتا تو کون تھا جو نظام کو حیات مہیا کرتا؟ یہ اللہ ہے جس نے حکم قصاص دے کر نظام کو حیات مہیا کی ہے۔ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ میرے پیغمبر البتہ ہیں رسولوں میں سے۔ یہ اصطلاح سمجھ رہے ہیں نا، تاکید ثالث ہے۔ اب یہاں پر اگر ہم یہ بھی کہہ دیں کہ صداقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ہے تو صحیح، ہے تو صحیح، صرف اس اصطلاح پر ہم گزارا کیوں نہیں کر رہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ ہمیں اشکالات سے نکالنے والی نہیں ہے۔ یہ صداقت تو ہے، لیکن اصل چلاؤ کس طریقے سے ہے؟ تِلْکَ آیاتُ، اللہ کی کوئی بات زائد نہیں ہے۔ کاش اللہ ہمیں ساری آیتوں تک اسی طرح پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تِلْکَ آیاتُ اللہ، اچھا یہ تو ہو گیا مضمون کے ساتھ رابط، ان آیتوں کے ساتھ کیسے رابط لگے گا؟ رابط بڑا واضح ہے۔ یہ واقعہ اگر ہم نہ سناتے اور کون سناتا؟ ہم نے سنایا ہے، آپ نے کون کو بتایا ہے؟ یہی بات اس کی دلیل ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، تاکید ہو گئی احکام کی کہ اللہ اگر احکام تمہیں نہ بتاتا تو تمہارا نظام حیات ہی معطل ہو جاتا۔ جی تاکید ثالث، اب آگے جی تاکید رابع۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ چوتھا حکم کون سا تھا؟ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، اسی طرح تھا جی۔ اور یہ جو یسألون کا دوسرا تھا، اور اسی طرح یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، پہلے بھی تھا للوالدین والاقربین، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ للوالدین والاقربین، یہاں بھی تھا للوالدین والاقربین۔ پھر اس کے بعد تین مصارف مزید بیان فرمائے، تین مصارف مزید بیان فرمائے، اور یسألونک یہ والا بیان کر کے اگلے یسألونک میں کیا تھا؟ یسألونک عن الشہر الحرامی قتال فی، اسی طرح تھا کل قتال فی کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج آلہ منہ اکبر عند اللہ۔ تو اگر اس حکم کو دیکھتے ہیں
اور اسی طرح اس چوتھے حکم کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر اشارات برابر کے ملتے ہیں. کیوں جی؟ اس تاکید کے اندر تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اس تاکید کے اندر کیا ہے جی؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، کہ ہم نے ہر رسول کو دوسرے رسول پر فضیلت دی ہے، کسی کو کلیم اللہ بنایا، کسی کو اور درجات دیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کی تائید اللہ نے روح القدس کے ساتھ کی ہے. اور تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اور ان رسولوں کو ہم نے جو فضیلت دی ہے کہ اللہ نے ان کو حکم جہاد دیا ہے، ان کو نبی الملاحم بنایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہ اس حکم کا خلاصہ ہے. اس لیے آیت کیا گیا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ. تو کتب علیکم اذا حضر احدکم، اس وصیت کے اندر اور اس حکم کے اندر کیا تطابق ہے؟ وصیت کہتے ہیں تاکیدی حکم کو، اور خیرن کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بھی خیر اگر چھوڑی ہو تو، کوئی بھی خیر اگر چھوڑی ہو تو بعد میں لڑائی جھگڑے نہ ہو، نظام تمہارا اچھا ہو جائے، بندہ فوت بھی ہو جائے نا تو نظام فتنوں تک نہ پہنچے، لڑائیوں تک نہ پہنچے، اور مال کی صحیح تقسیم ہو جائے. فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. کہ وصیت کا حکم ہی اس لیے ہے تاکہ فتنہ برقرار نہ رہے. حتیٰ کہ اگر وصیت الٹ ہو گئی ہے تو اس کو درست کر کے وصیت نہ نافذ کرنا، تو اصل کیا ہے؟ فتنے سے بچانا، اصلاح کرنا. تو اسی آیت میں اللہ کریم اس تاکید رابع میں بھی اسی طرح فرما رہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ. اللہ چاہتے تو آپس میں دنیا نہ لڑتی، لیکن چونکہ فساد برپا کرتے ہیں، آپس میں اختلاف ڈالتے ہیں، تو اس اختلاف کا حل نکلتا ہے کہ قتال ہو، تب اللہ کی زمین پر خواہ کسی کو اختلاف کی جرات نہ ہونے پائے گی. دیکھا نا جی، وصیت کے بعد وصیت کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ ورثاء کا آپس میں اختلاف نہ ہو. اور اسی طرح اگر کوئی وصیت کرنے والا خود اختلاف کر رہا ہو اور غلط وصیت کر جائے تو اصلاح کا حکم ہوتا ہے نا. اسی طرح روئے زمین پر اگر کہیں اللہ کی زمین پر اختلاف ہوتا ہے نا تو اللہ نظام کو سیدھا کرنے کے لیے یہ جہاد کی وصیت کر دیتے ہیں. تو یہ تاکیدی حکم، تو اس حکم کا ترتب اور حکم رابع پر ہو گیا. وصیت کا نظام کا اجرا بھی سمجھ آ گیا اور اس کی تاکید بھی سمجھ آ گئی. چھوٹا سا کام اور جب بندہ فوت ہو جائے اور اس کا مال پیچھے بچتا ہے، چھوٹی سی بات میں بھی اللہ فساد باقی نہیں رہنے دیتا. اس کے لیے بھی حکم کی تاکیدات کا ارشاد فرمایا تاکہ بعد میں اختلافات نہ پڑ سکے. تو یہ جہاد بھی اسی لیے آیا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے ساتھ کوئی اختلاف کرنے والا نہ ہو. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ. رسولوں کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے مختلف احکام دے کر، مختلف احکام دے کر. حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کو کلیم اللہ بنایا. کیوں جی؟ ان کا نام اللہ نے لیا. وجہ یہ تھی کہ پہلے پیغمبر تھے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے جو حکومت کے سر آئیں گے، یعنی توحید حاکمیت کو بھی لانے والے یہ پہلے پیغمبر ہیں. اسی لیے ان کا ذکر ترتیب جہاد میں کر دیا. منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. کوئی ایسے بھی ہیں اللہ نے ان کو اور درجوں میں بڑھوتری دی ہے. وآتینا عیسی ابن مریم البینات. اور عیسیٰ بیٹے مریم کو ہم نے تو معجزے بھی دیے تھے صریح. وأیدناہ بروح القدس. اور زمین میں اختلاف ختم کرنے کے لیے ہم نے روح القدس جبرائیل امین کو ان کے ساتھ بھیجا تھا تائید کرنے کے لیے. ایک تو واضح معجزے اختلاف سے روکنے کے لیے کافی تھے، اور دوسرا جبرائیل امین کی تائید زمین پر اختلاف کرنے سے روکنے کے لیے کافی تھی. لیکن اب بھی اگر کوئی
اختلاف کرتا ہے تو اللہ نے پھر جہاد جیسی فضیلت سے مالا مال کر دیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، واضح دلائل آ جانے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ اب کوئی بھی اختلاف نہ کرتا، وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن پھر بھی اختلاف پڑ گیا ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ۔ دیکھا جی وصیت کا حکم کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ وراثت صحیح تقسیم ہو جائے نا جنا، حالانکہ وراثت کے احکام تو پورے ہیں۔ اللہ چاہتا واضح دلائل آ جانے کے بعد اختلاف کی گنجائش نہیں تھی، لیکن جو کہ خطرہ اختلاف رہتا ہے اس لیے تاکید مزید کر دی۔ تو یہاں بھی فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، ترتب صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ حکم رابع پر ترتب کیسا ہے۔ دیکھو جی برابر کے الفاظ اللہ لگا رہے ہیں، من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ باہم نہ لڑتے، اللہ کافروں کو ویسے ہی ختم کر دیتا۔ اللہ چاہتا تو یہ باہم نہ لڑتے، اللہ کافروں کو ویسے ہی ختم۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ جو کرتا ہے اللہ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ دیکھا جی پہلے کہا کہ وصیت فرض ہے، اب فرض پر عمل تو کرنا ہے نا، لیکن پھر اللہ نے فرمایا اگر ذرا سے بھی کوئی اونچ نیچ ہونا فمن خاف من موص او جنفا فلا اثم علیہ، تو پھر اس کو تبدیل کر دو۔ اللہ وصیت پر عمل کرنا تو فرض ہے، فرمایا فلا اثم علیہ، اب کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ کیوں جی اس آیت کے آخر میں بھی فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اللہ کی چاہت کے مطابق ہوگی وصیت تو نافذ ہوگی، اگر وصیت بھی اللہ کی چاہت کے مطابق نہ ہو تو وہ بھی نافذ نہیں ہوگی۔ ایک بندے کے مال کی تقسیم کے وقت یہ فساد اور خطرہ آنا تھا، تو پوری کائنات میں اگر کوئی فساد اور خطرہ آئے تو اللہ اس کو بھی تو اسی طرح مٹائے گا۔ تاکید آ گئی، لوگوں روزانہ تمہارے سامنے موتیں ہو رہی ہوتی ہیں، روزانہ تمہارے سامنے مال چھوڑ کر جایا جا رہا ہوتا ہے، روزانہ تمہیں مال کی تقسیم اس لیے کرنی پڑتی ہے تاکہ جھگڑے اور لڑائیاں اور فساد نہ ہو۔ اس کو دیکھ کر روزانہ تمہیں یہ تاکید خیال ذہن میں آنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو نبی الملاحم بنایا ہے، اللہ نے ہمارے نبی کو امیر المجاہدین بنایا ہے، خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانے میں آئیں گے اور اللہ ان کو امیر المجاہدین بنائے گا۔ جی حضرت کا تذکرہ کیا، خصوصاً حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کو دیکھو اس زمین پر حکومتوں سے ٹکر لینے کے لیے ہی آئے تھے۔ تو دیکھ لیا اللہ اسی طرح بعض کو بعض پر فضیلت دیتا ہے، کیونکہ ہو نافذ وہی ہونا چاہیے جو اللہ چاہتے ہیں۔ بس یہ تاکید مزید کر دی۔ چوتھی تاکید کس بات کی تھی؟ کہ زمین پر حکم کا نفاذ کیوں ہے؟ تاکہ کہیں بھی اختلاف کی گنجائش نہ رہے، کیونکہ زمین پر اللہ کے جتنے بھی احکام ہیں کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو قابل اختلاف ہو، جس سے اختلاف کیا جا سکتا ہو، لہذا تاکید اللہ کے کسی حکم سے کوئی اختلاف نہ کرنا۔ اب ترتب سمجھ آئے کہ نہ آیا؟ یہ تھا مشکل۔ اور یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی، یہ نئی تاکید نہیں ہے، اسی تاکید کا اجرا ہے۔ وجہ کہ اسی تاکید کو اے ایمان والو اللہ کی زمین پر اللہ کے احکام نافذ کرو، چاہے مال بھی خرچ کرنے پڑے۔ وصیت کے اندر مال بھی تھا نا، یا ایھا الذین، ان ترک خیرا کے اندر ساری چیزیں تھی نا، اور ایک مال بھی تھا۔ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ، کیوں جی دو کا سیٹ اپ بتا رہا ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں آئی، یہ تاکید مزید نہیں، پچھلی تاکید کا اجرا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی اللہ جہاد کی پہلے تاکید فرمائی نہ قاتلوا فی سبیل اللہ، تو فوراً ہی اگلی تاکید انفاق کی تھی۔ تو اسی طرح اللہ جب تاکید مزید فرما رہے ہیں نا کہ ہر قسم کی خیر نافذ ہوگی اور اللہ کی کسی بات میں اختلاف کی گنجائش
نہیں ہوگی، اسی لیے اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے اور پھر تمہارے نبی کو اللہ نے بھیجا ہے جی۔ کسی بات میں کوئی اختلاف نہ ہو، اختلاف کرنے والوں کا حل پھر قتال کے ساتھ بھی آخری نقطے تک لو، اور قتال کے لیے ضروری کام انفاق ہے، پھر انفاق کی بھی ساتھ ساتھ تائید اسی طرح کرا دی۔ یا ایھا الذین آمنوا، ابھی میں نے انفاق کی آیتیں کچھ پڑھی تھی نا اور بتایا تھا نا یہ کیا ہو رہا ہے، بار بار انفاق۔ یہ دیکھو تاکید رابع کے اندر دوبارہ قتال اور انفاق ذیلی عنوان سے آئے تھے، وہاں پہلی اور دوسری تاکید کے اندر قتال اور انفاق کو اصل تاکید بن کر آئے، اور اس چوتھی تاکید کے اندر انفاق اور جہاد ذیلی تاکید بن کر آئے۔ اصل تاکید تو اس بات کی ہے کہ اللہ کی باتوں کے ساتھ اختلاف ہو نہ کرو، جس طرح کہ وصیت والا وصیت کر جائے تو اس کے ساتھ اختلاف ہو نہیں کرنا، اگر وہ اللہ کے حق کی خلاف ورزی کر رہا ہو تو پھر اختلاف ہو کرنا ہے جی۔ اسی طرح اللہ کی زمین پر کہیں اللہ کے ساتھ اختلاف ہو نہ ہونے پائے، تو پھر اس کے لیے جان خرچ کرنی ہو یا مال خرچ کرنا ہو تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اس دن آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو، نہ وہاں کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ وہاں دوستیاں چلے گی اور نہ وہاں کوئی سفارش کام آئے گی۔ اور دیکھو والکافرون هم الظالمون، اللہ کے حکم سے ٹکرانے والے کافر اصل ظالم ہیں۔ دیکھا جی والکافرون هم الظالمون کا ربط لگا، مختلف لوگوں نے یہاں مختلف علل بیان کی ہیں کہ یہ والکافرون هم الظالمون اس آیت کے بعد کیوں لگا جی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے مضمون کو جب حاضر پاش کرو گے نا تو ہوگا کہ اللہ کے ساتھ اختلاف کرنے والا کافر ہوتا ہے، اور کافر چونکہ ظالم ہے تو اسی لیے انفاق فی سبیل اللہ اور قتال اس کے لیے ضروری ہے۔ ظالم لوگوں کو زمین پر باقی رہنے کا اختیار نہیں ہے، اسی لیے مختلف لوگوں نے اس کی وجوہات بیان کر کے نیچے لکھا ہے علت والکافرون هم الظالمون، یہ پچھلے حکم کی علت ہے۔ تو علت کا تقریر اسی طرح سمجھنا، ٹھیک ہے، جس طرح میں عرض کر گیا ہوں، کیونکہ پچھلی بات زائد نہ جائے، تلک الرسل فضلنا مشکل ترتب تھا۔ اچھا جی اب آگے اللہ لا الہ الا ہوں، یہ بغیر واو کی شروع ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے نئی تاکید ہے، اور اس کے بعد ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ یہ پچھلی دین بیان کر کے نا اللہ کی باتیں، لا اکراہ فرمایا اللہ کی حکومت ماننے میں تمہارے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے، سب کچھ واضح۔ یہ پچھلے کے ساتھ ہے، یہ پچھلے کے ساتھ ہے لا اکراہ فی الدین، ابھی حل کریں گے نا تو آپ کو نظر آئے گا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، یہ پھر الگ ہے، واو کے ساتھ ہے۔ پہلی تاکید بھی اللہ لا الہ سے شروع ہوئی اور دوسری تاکید بھی اللہ ولی الذین آمنوا سے شروع ہوئی، کیونکہ بتا رہا تھا نا کہ دو تاکیدیں مل کر کام کریں گی، تو یہ دوسری تائید آ گئی۔ جس طرح وہ تلکا اور تلکا سے شروع تھی، اسی طرح یہ بھی اس سے پچھلی علم ترى سے شروع تھی، اور یہ بھی اللہ کے لفظ سے شروع ہو گئی۔ تو یہ کتنا سلسلہ شروع ہو گیا جی؟ تاکیدات کا ایک اور دو سلسلے، یہ تیسرا سلسلہ ہے۔ ویسے تاکید نمبر 5 ہے اللہ لا الہ الا ہوں الحی القیوم۔ اچھا جی ذرا یہ بتائیں کہ یہ 5ویں ہے تو حکم نمبر 5 کون سا ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ جو روزوں کا حکم ہوگا اور اس پر یہ نمبر 5 تاکید ترتب دکھا رہی ہے، اس کو ہم اگر دیکھتے ہیں تو اس کی 2 آیتوں کے اندر اللہ کریم نے پہلی آیت کے اندر 10 طاقتیں اللہ نے اپنی بیان فرمائی ہیں، 10 طاقتیں اور 12 طاقتیں علی العظیم کے ساتھ 12 طاقتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور
پھر واللہ سمیع علیم 2 مزید آئے ہیں 14، اور رشد اور غی ان 2 کا ذکر کیا، یہ ٹوٹل بنتے ہیں 16 چیزیں۔ 2 آیتوں میں کتنی چیزیں بیان ہوئی ہیں جی؟ 16۔ آپ حیران ہوں گے کہ جو ہم نے یہ روزوں والا حکم پڑھا تھا اس کے اندر بھی 16 چیزیں ہم نے پڑھی تھی۔ کتنی چیزیں؟ میں دوبارہ سے اس کو گننے لگا کہ میں بھول تو نہیں رہا۔ 16 چیزیں۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا تفسیر الحکم اربعۃ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ پھر ہم نے پڑھا تھا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس کے اوپر آپ نے کیا لکھا تھا؟ اس کے اوپر آپ نے لکھا تھا تفسیر الحکم اربعۃ۔ پہلے بھی تفسیر حکمت اربعۃ، تفسیر الحکم اربعۃ۔ حکمت کی بھی 4 تفسیر، پہلے حکمت جو بیان ہوئی، اور حکم کی بھی 4 تفسیر، 4 اور 4 ہو گئے 8۔ اور آگے تھا جی آداب الشہر اور نمونہ شکر و رشد، یہ 4 ہم نے پڑھے تھے۔ آداب الشہر بھی 4 پڑھے تھے، اور نمونہ شکر و رشد بھی کتنے لکھوائے تھے آپ کو؟ 4۔ تو وہ بھی گویا ہو گئے 8۔ 8 اور 8 کتنے ہو گئے؟ 16۔ تو جن پر یہ تاکید خامس مرتب ہے یہ بھی 16 چیزوں پر مشتمل ہے۔ کیا بات ہے جی! اب اس کے ایک ایک لفظ کا ترتب نہیں سمجھا سکوں گا، ورنہ 16 چیزیں کیسے پوری ہوں گی؟ صرف آپ کو گنوا دیا ہے، آپس میں ترتب کرنا۔ مثلا پہلی چیز جو ہوگی تفسیر الحکمت اربعۃ کے اندر، مثلا آپ دیکھیں پہلا لفظ کون سا ہے؟ اللہ کریم کی باتیں ہیں جی، ایام معدودات، فرمائے گنتی کے چند دن ہیں۔ اور یہاں پہلا لفظ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حاکم مطلق نہیں۔ اللہ نے اگر چند دنوں کا حکم دیا ہے تو اللہ دے سکتا ہے، اللہ ساری زندگی کا حکم دے، چند دنوں کا حکم دے، حاکم مطلق جو اللہ ہے۔ دیکھا نا، پہلی چیز کے ساتھ ترتب ہے۔ چند دن اللہ کیوں دیے؟ کہ میں حاکم مطلق ہوں، کوئی بول جو نہیں سکتا۔ اللہ لا الہ، تو یوں 16 چیزوں کا آپ نے ترتب پورا کرنا ہے۔ بس آپ کو ایک طریقہ سمجھا دیا ہے، اب آگے چلتے ہیں ہم، چونکہ ہم نے صرف اور صرف احکام کا ترتب ہی نوٹ کیا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، دوسری طاقت اللہ حاکم مطلق ہے، حاکم مطلق ہے، اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے۔ تیسری طاقت القیوم، اللہ سب کا تھامنے والا ہے۔ چوتھی طاقت لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اگلی طاقت نمبر خود بتاتے ہو 5، اسی کے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ جی آسمانوں کی تحقیق آپ پڑھ چکے ہیں نا، کہ کتنے کچھ آسمان ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ ہمیں صرف ایک آسمان نظر آتا ہے کہ بہت سارے آتے ہیں؟ 7 تو نظر آتی ہیں، حالانکہ یہ ایک ہمیں نظر آتا ہے۔ اگر اس نیلی چھت کا نام ہم آسمان لیں تو اس پر پوری تحقیق ہو چکی ہے۔ او جی لہو ما فی السماء کہاں ہو چکے یہ پتہ ہے آپ کو؟ اور جب دہریوں کے ساتھ خطاب آیا تھا کیف تکفرون باللہ ثم استوى الی السماء فسواہن 7 سماوات، وہاں پر بڑا ٹائم لگایا تھا۔ یعلم ما لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، ایسا کون ہے جو سفارش کرے اس کے حکم کے پاس الا باذنہ، مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ۔ اچھا ایک نظر دیکھ لو چھٹی چیز وہاں کون سی تھی؟ مثلا تاکہ آپ کو ترتب بھی نظر دکھاتا جاؤں، مثلا چھٹی چیز 4 چیزیں آپ نے پڑھ لی نا، تفسیر الحکم اربعۃ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ چھٹی چیز فمن کان منکم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو بیمار ہو، جو مسافر ہو، اللہ خود فرما رہے ہیں، اللہ خود اس کی سفارش پوری کر رہے ہیں،
اس کی کسی نے کوئی سفارش نہیں کی، اللہ خود اس کے لیے آسانی سے قانون بنا رہے ہیں کہ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ دیکھا مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ۔ ساتویں طاقت، اللہ سب کچھ جانتا ہے، مخلوق کے سامنے کیا ہے، مخلوق کے بعد کیا ہوگا۔ یہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، آٹھویں طاقت، اور اللہ تعالیٰ ساری چیزوں لا يحيطون بشيء من علمه، اللہ کے علم سے کسی ایک چیز کا سارے احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اس میں تو قرآن بھی ہے، اس کا مطلب ہے ہم قرآن پھر نہیں پڑھ سکتے، صحیح کر کے احاطہ تو اللہ میں کرنا ہوگا، اتنا تو کرنا ہوگا کہ جتنی تیری چاہت ہے، تو فرمائے الا بما شاء، ہاں اتنا احاطہ کوئی کر سکتا ہے جتنا اللہ خود چاہتا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ۔ 8 وَسِعَ كُرْسِيُّهُ، اس کی کرسی وسیع ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ کرسی کس کو کہتے ہیں؟ یہ حکومت کی باغ دوڑ سے کنایا ہوتا ہے، جس طرح عرش پوری حکومت سے کنایا ہے، پھر عرش ہوتا ہے تخت، انسانوں کی چیزوں کے ساتھ اللہ تشبیہ دے رہی ہے، تخت پر بادشاہ بیٹھ جاتا ہے اور حکومت سنبھال لیتا ہے، تو اس لیے عرش حکومت سے کنایا ہے کہ اللہ عرش پر خود غالب ہے۔ ثم استوى على العرش، یعنی اللہ نے اپنی حکومت کسی کے حوالے نہیں کی، اور عرش کی تخت کے اوپر پھر ایک کرسی بچھائی جاتی ہے جو مجلس خاص ہوتی ہے حاکم وقت کے لیے۔ انسان اسی طرح چیز کو سمجھتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا جب ساری حکومت میری ہے تو چھوٹے چھوٹے احکام میں نے بندوں کے حوالے نہیں کیے کہ تم اپنی مرضی کرتے رہنا، نہ ساری کے ساری مجلس حکم بھی مجھ سے ہی نافذ ہوتی ہے۔ اے وسیع کرسی، اور اللہ کا حکم کہاں کہاں چلتا ہے جی؟ ہم نے تو سمجھا صرف یہ قرآن ہی احکام کا مجموعہ ہے، نہ جناب یہ انسانوں کے لیے احکام کا مجموعہ ہے، باقی اللہ کے بڑے حکم چل رہے ہیں کائنات میں جی، اور آسمانوں میں اللہ کے حکم چل رہے ہیں، زمین میں اللہ کے حکم چل رہے ہیں، چاند کے اندر کتنی آندھیاں چلیں گی، چاند کے اندر کتنی ہوائیں ہوں گی نہ ہوں گی، ہے جی، کیونکہ سائنسدان کہتے ہیں پانیوں کے راہ گزر لگتے ہیں، ہمیں لگتا ہے چاند پر ہواؤں کے راہ گزر ہے، مٹی کے نشان اسی طرح بتا رہے ہیں جی، یہ اللہ کے حکم نافذ۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں جی، پورا ایک اتنا بڑا سیارہ اور ستارہ ہے، قریب زمانے میں سائنسدانوں نے ڈھونڈا ہے، کہتے ہیں جی ہمارے کیمرے وہاں تک پہنچے جہاں پر صرف اور صرف ہواؤں کا مجموعہ ہے، اور شبسی اتنی بڑی ہوائیں کئی ہزاروں زمین اس میں گم ہو جائیں، اور دور سے ایسے لگتا ہے کہ پتھر کی چیز ہوگی، سارے بادل ہی بادل ہیں اس کے اندر، طوفان ہی طوفان ہے اس کے اندر مارے، یعنی ایک طرف سے بندہ جائے دوسری طرف سے نکل آئے، تو یہ وہ ٹھوس چیزوں کا نہیں بنا ہوا سارے، تو اللہ کے حکم وہاں بھی چل رہے ہیں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اسی طرح کہا یہ جتنے بھی زمین کے پانی ہے نا، سات سمندر، یہ ایک قطرہ نہیں ہے، کائنات میں اتنے بڑے بڑے سیارہ ملا ہے، اس کے اندر سارا پانی ہی پانی، کئی ٹریلین اور کئی ملین کروڑوں اربوں خربوں یہ سمندر مل جائے نا، اس کا ایک قطرہ بنے گا، اتنا پانی ہے، ہاں جی۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یئودہ حفظہما، اور نہیں کوئی تھکا سکتا ان کا تھامنا، ولا یئودہ حفظہما وہو العلی العظیم، ان کا تھامنا اللہ تعالیٰ کو ان کی حفاظت کرنا کوئی تھکاتا بھی نہیں ہے۔ یہ طاقت نمبر 9، وہو العلی العظیم، اور اللہ تعالیٰ سب سے برتر عظمت والا ہے۔ اسی طرح ہے نا، نمبر صحیح کہ نہیں؟ یہ 10 ہو گئے، ہاں جی، ہاں، ولا یئودہ 9 تھا، ولا یئودہ 10 تھا، وہو العلی العظیم کو اگر آپ الگ نمبر دیں تو یہ کتنے ہو گئے جی؟ 12 ہو گئے۔ اے وہو العلی العظیم، اللہ سب سے برتر ہے، العظیم سب سے عظمت والا ہے، ہاں جی، کیونکہ 16 پورے کرنے تھے نا، اگلی آیت میں 4 ہیں،
لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اتنی طاقتوں والا 12 طاقتیں دیکھیے اللہ کی، 12 طاقتوں والا اللہ تمہیں مجبور نہیں کر رہا، اپنی مرضی کرو۔ مجھے ماننے میں کہیں یہ نہ کہہ دینا کہ اللہ نے ہمیں مجبور کیا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اگر دین مانتے ہو تمہاری مرضی، نہ مانو تمہاری مرضی، اتنا میں نے کر دیا ہے کہ قد تبین الرشد من الغی، واضح ہو گئی ہے ہدایت گمراہی سے، واضح کر کے ہم نے رکھ دیا ہے۔ ہدایت کہاں ہے؟ اتنے بڑے اللہ کے پاس ہی ہدایت ہے، باقی میری گمراہی ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ۔ یہ 13 اور 14 باتیں۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اور جو بھی انکار کرے گا طاغوت کا، گمراہ کرنے والوں کا۔ طاغوت کیا ہوتا ہے جی؟ گمراہ کرنے والے۔ جو بھی ان کا انکار کرے گا وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر یقین لائے گا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے پکڑ لیا ہے مضبوط کڑا۔ کڑا ہلکے کو کہتے ہیں نا، مضبوط ہلکے کو اس نے پکڑ لیا ہے۔ لَا انفصام لَهَا، جس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ کڑے کا آپس میں جوڑ لگ جاتا ہے نا، جوڑ نہیں ہے، جس کا کوئی ٹوٹنا نہیں ہے۔ کمزور جگہ جوڑ والی ہوتی ہے، کہ اتنا مضبوط کڑا ہے اس کا کوئی ٹوٹنا نہیں ہے۔ لَا انفصام لَهَا، دیکھا 13 اور 14۔ مَن یکفر بالطاغوت وَیُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ۔ 13 اور 14۔ مَن یکفر بالطاغوت وَیُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ اچھا، لا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ، یہ 13، اور مَن یکفر بالطاغوت وَیُؤْمِن بِاللَّهِ یہ 14، اور وَاللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ 15 اور 16 ہے۔ اور اللہ سب کو سننے والا ہے، ہر ایک کے اقوال کو جاننے والا ہے، ہر ایک کے احوال کو۔ اب یہ دیکھیں جی کہ مضبوط کڑا کون سا ہے؟ کہ اللہ سمیع علیم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسی کڑے پر حملہ کرنے کے لیے شیطان ساروں سے ایک کڑا چھڑوائے گا۔ شیطان سب سے پہلے موبائل سے کڑا چھڑواتا ہے کہ دین اسلام سے گر جاؤ، اس کو کہتے ہیں سمیع صفت پر ڈاکہ ڈال، اور کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے سنتا ہے، تو چور دروازہ ہے جی۔ پھر موحد اس میں داخل ہو جاتا ہے، اچھا مردے بھی سنتے ہیں۔ اللہ کی صفت سمیع پر اٹیک ہو گیا نا، کڑا ٹوٹ گیا، اس کا مطلب ہے کڑے سے ہاتھ چھوٹ چکا ہے۔ تو شیطان سب سے پہلے جس کڑے پر ہاتھ ڈالے گا، اشارہ کر دیا، وہ یہی ہوگا۔ واقعی بھائی موحدوں کو یہی سے خراب کیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور سورہ حامیم السجدہ میں آتا ہے کہ اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ، جب شیطان کوئی تمہیں چوک دے نا، اللہ کی پناہ میں آ جایا کر اور خود کہا کر واللہ سمیع علیم۔ آگے لکھا ہے نا اسی طرح، اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ وہو السمیع العلیم۔ کس طرح کہ اللہ ہی سمیع علیم ذات ہے۔ اگر شیطان کوئی تمہیں چوک دے تو اس چوک سے جان بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ کہہ دے کہ سمیع علیم ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، یہ کہہ دیا کر فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم۔ اور جی یہ تاکید ختم ہو گئی، یہ تھی 5ویں تاکید اس حکم خامس کی۔ اب 6ٹھی تاکید، یہ سلسلۃ التاکیدات العشرہ چل رہا ہے۔ اب وقفہ کر لو، پھر پڑھتے ہیں۔ وما علینا